میں جانتا ہوں کہ آپ سب باصلاحیت لوگ ہیں۔ ریڈ پاور میں نہ صحیح، ماسٹروں کی تنظیم میں آپ سب اپنا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ میں خود بینکاک واپس جا رہا ہوں۔ جب بھی کسی بڑی تنظیم سے آفر ملے گا میں قبول کر لوں گا۔ اس کی یہ باتیں قابل قبول تھیں۔ وہ سب بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے رخصت ہونے لگے۔ اتنے میں فون کی گھنٹی سنائی دی۔ چمپینزی نے رسیور اٹھایا، پھر کچھ سننے کے بعد رسیور کو سونیا کی طرف بڑھا دیا۔ ممی، آپ کی کال ہے۔ سونیا نے فوراً ہی رسیور اٹھا کر پوچھا، ہلو، کون؟ فرحاد؟ فرحاد اس کے دل و دماغ میں بسا ہوا تھا۔ ایسی دیوانگی میں وہ یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ فرحاد تو خیال خوانی کے ذریعے رابطہ قائم کرتا ہے، بھلا فون کے ذریعے کیوں کال کرے گا؟ اسی وقت رسونتی میری سوچ کو اڑاتی ہوئی شنکر کے پاس پہنچ گئی۔ شنکر ایک ٹیلی فون بوتھ کے اندر رسیور کو کان سے لگائے کہہ رہا تھا، سونیا، تم نے استنبول پہنچ کر مجھے نظر انداز کر دیا، لیکن میں اب بھی تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں فرحاد سے ملا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سونیا کی باتیں سننے لگا۔ پھر اس نے کہا، ہاں، مگر ایک شرط ہے، میں جہاں بلاؤں گا تم وہاں تنہا آؤ گی۔ وہ میری خاطر کسی بھی خطرناک مقام پر تنہا جا سکتی تھی۔ اس کا جواب سن کر شنکر نے کہا، پرنسس آئی لینڈ پہنچ جاؤ، تم گلاٹا برج سے فیری کے ذریعے وہاں بآسانی پہنچ سکتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے رسیور رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی دماغ کی اسکرین پر اندھیرا چھا گیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، رسونتی سامنے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ میں نے مضطرب ہو کر کہا، تم نے رابطہ کیوں ختم کر دیا؟ مجھے سونیا کے پاس پہنچاؤ۔ جب وہ پرنسس آئی لینڈ میں آ جائے گی تو سوچ کے ذریعے تم اس کے پاس پہنچا دوں گی۔ کیا میں اس وقت پرنسس آئی لینڈ میں ہوں؟ ہاں، وہ اٹھ کر جانے لگی۔ میں نے پوچھا، تم کہاں جا رہی ہو؟ سونیا یہاں کب پہنچے گی؟ وہ جب پہنچے گی میں یہاں آ جاؤں گی۔ وہ خوابگاہ سے باہر گئی، پھر دروازہ بند ہو گیا۔ وہ مجھے دماغ کی اسکرین پر سونیا کی ادھوری فلم دکھا کر ایک عذاب میں مبتلا کر گئی تھی۔ دوسرے لفظوں میں میری بے بسی کا مذاق اڑا کر گئی تھی کہ میں ہاتھ پاؤں رکھتے ہوئے بھی بے دست و پا ہوں، دماغ رکھتے ہوئے بھی سونیا کی حفاظت کے لیے پلاننگ نہیں کر سکتا۔ میں بڑی دیر تک اضطراب میں مبتلا رہا، پھر دماغ میں بات آئی کہ ایسے وقت پرسکون رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آدمی سب کچھ بھولنے کے باوجود اپنی عادتیں نہیں بھولتا۔ یہ میری فطرت کا خاصہ ہے کہ میں مصائب کے دوران ذہنی انتشار کا شکار نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو میں اپنے ذہن کو رفتہ رفتہ پرسکون رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں۔ اس وقت بھی یہی ہوا۔ میں سکون سے سوچنے لگا۔ میری کھوپڑی کا برین واش نہیں کیا گیا تھا، صرف نامعلوم جڑی بوٹیوں کے استعمال کا اثر تھا کہ میں کند ذہن ہو گیا تھا۔ ذہن پر زور ڈالنے کے بعد بھولی ہوئی باتیں یاد آ جاتی تھی۔ جب میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ میں استنبول کیسے آیا تو مجھے ہانگ کانگ سے آنے کے واقعات یاد آئے۔ اس کے ساتھ ہی میون اور رومانہ بھی یاد آئیں۔ مجھ سے محبت کرنے والی دو ہستیاں نہ جانے میرے لیے کہاں کہاں بھٹک رہی ہوں گی۔ اب سونیا کے ساتھ ان دونوں کی فکر بھی لاحق ہو گئی۔ میں بستر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن اس وقت دماغ میں کوئی تدبیر نہ آئی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب تو میں ٹیلی پیتھی کے ہتھیار سے بھی خالی ہو گیا تھا۔ میں نے جھنجھلا کر وہاں سے باہر جانے کا ارادہ کیا۔ آگے بڑھ کر دروازے کے ہینڈل کو گرفت میں لیا، لیکن وہ باہر سے مقفل تھا۔ میں نے ایک کرسی اٹھا کر زور سے دروازے پر ماری۔ ایک زور کا دھماکہ ہوا، دروازہ لرز گیا، مگر اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑا رہا۔ تب میری سوچ نے کہا، یہ کمزوری کی علامت ہے۔ جب ایک شے زور اپنی طاقت سے کام نہیں لے سکتا، اپنے دماغ سے کام نہیں لے سکتا، تو اسی طرح چیزوں کو خواہ مخواہ توڑتا پھوڑتا ہے۔ مجھے آرام سے بیٹھ کر سوچنا چاہیے۔ میں ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے آپ یہ سوچ میرے دماغ میں آئی اور میں آپ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ایسا تو میں رسونتی کے حکم پر کرتا ہوں۔ میں نے اپنا سر تھام لیا۔ میں ایسے جال میں پھنسا ہوا تھا جیسے دوسروں کو اپنی خیال خوانی کے ذریعے نچاتا تھا، اب خود اسی طرح ناچ رہا تھا۔ رسونتی اپنی مرضی کے مطابق کبھی اٹھا رہی تھی، کبھی بٹھا رہی تھی، اور میں بے اختیار اس کے احکامات کی تعمیل کر رہا تھا۔ صوفے پر بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں کتنی ہی یادیں گڑ مڑ ہو رہی تھیں۔ میں نے میون سے وعدہ کیا تھا کہ 2 دن بعد واپس آ جاؤں گا، اور سونیا کی باتیں سن کر پتہ چلا تھا کہ میں 2 ہفتے سے لاپتہ ہوں۔ سونیا اور رومانہ تو خیر بڑی حوصلہ مند تھیں، بیچاری میون جیسی جلد حوصلہ ہارنے والی لڑکی پر نہ جانے کیا گزر رہی ہوگی۔ میرا دل درد سے چکنا چور ہو رہا تھا۔ اتنے میں رسونتی کی سوچ میرے دماغ میں ابھری۔ وہ کہہ رہی تھی، تم کس قسم کے آدمی ہو؟ کیا عورتوں کے علاوہ دوسری باتیں نہیں سوچ سکتے؟ میں کتنی دیر سے تمہاری کھوپڑی میں موجود ہوں، تمہاری تمام سوچیں گھوم پھر کر اپنی محبوباؤں کی طرف چلی جاتی ہیں، تو ان کے لیے ہی یہاں سے بھاگنا چاہتے ہو؟ کیا اپنے لیے کچھ نہیں سوچ سکتے؟ میں نے کہا، میری زندگی صرف انہی محبت کرنے والی ہستیوں کے لیے ہے
میں صرف ان کے لیے ہی جیتا اور مرتا رہوں گا۔ یہ زندگی کا کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ جب تم سے کوئی پیار کرے گا اور تمہارے لیے جان کی بازی لگائے گا، تب تمہیں معلوم ہوگا کہ کسی کی محبت میں خوبصورتی سے گزر جانے کا نام زندگی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم بیک وقت 3 عورتوں سے انصافاً کیسے محبت کر سکتے ہو۔ یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ کسے چاہتے ہو؟ میں سب کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ دیکھو فرحات، اب تم میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے۔ میرے دھرم میں صرف ایک عورت کو جیون ساتھی بنایا جاتا ہے۔ تم ان تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کرو، باقی 2 کو میں ہمیشہ کے لیے تمہاری دنیا سے دور بھیج دوں گی۔ بکواس مت کرو، میں نے غصے سے کہا۔ اسی وقت میرے ذہن کو جھٹکا پہنچا۔ میں اچھل کر کھڑا ہوا، پھر کٹے ہوئے شیطیر کی طرح صوفے پر گر پڑا۔ میرا سر دکھنے لگا تھا۔ رسونتی کی سوچ نے کہا، جب دیوی مخاطب ہو تو ادب سے باتیں کیا کرو، گستاخی کرو گے تو اس سے بھی بھیانک سزا ملے گی۔ میں چپ چاپ اپنے سر کو سہلاتا رہا۔ اس نے پھر پوچھا کہ میں سونیا، رومانا اور میون میں سے کس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں نے جواب دیا، میں کسی کا بھی ساتھ چھوڑ کر اسے بے وفائی یا ناانصافی نہیں کروں گا۔ شاید میرا جواب سن کر اسے غصہ آ گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر چپ رہی، پھر بولی، اچھا یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے تمہاری زندگی میں کون آئی تھی؟ میں نے جواب دیا، میری زندگی میں اتنی لڑکیاں آئی ہیں کہ پہلا نمبر یاد نہیں ہے۔ دھتکار ہے تم پر، تم اول درجے کے عیاش اور بدماش ہو۔ شیر کو کٹہرے میں رکھ کر کہتی ہے گالیاں دے لو۔ جس روز کٹہرے کی صلاحیں ٹوٹیں گی، میں تم سے گالیوں کا حساب ضرور وصول کروں گا۔ وہ بولی، ہاں ہاں، اسے کہتے ہیں رسی جل گئی پر بل نہیں گئے۔ آہستہ آہستہ تمہاری سمجھ میں یہ آ جائے گا کہ میرے خیال خانے کے آہنی شکنجے سے تم کبھی نہیں نکل سکو گے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی میری سوچ نے کہا، مجھے رسونتی سے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے اپنی 3 محبوباؤں میں سے پہلی محبوبہ کے متعلق سوچنا چاہیے۔ اس خیال کے ساتھ ہی سونیا کا تصور ذہن میں ابھرا۔ پھر رسونتی کی ہنسی سنائی دی۔ کہو فرحات، میں نے کیسے تمہارے ذہن سے اگلوا لیا کہ سونیا پہلے تمہاری زندگی میں آئی ہے؟ میں نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ کہہ رہی تھی، جب تک پہلی عورت زندہ رہے اور وفاداری سے ساتھ نبھاتی رہے، مرد کو اس وقت تک دوسری کا خیال بھی نہیں لانا چاہیے دل میں۔ میں تمہیں ایک شریف آدمی بنا کر ہی دم لوں گی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رسونتی کی صورت میرے دماغ کی اسکرین پر تھی اور وہ خاموش تھی، جیسے میرے جواب کا انتظار کر رہی ہو۔ پھر اس نے کہا، اب میں جا رہی ہوں۔ میں نے ایک سردہ بھر کر کہا، تم میرے دماغ سے اپنی سوچ کی لہریں لے کر واپس جا رہی ہو، لیکن یہ بدماش تمہیں تصور میں دکھتا رہے گا۔ تمہاری کمل کٹورے جیسی خوبصورت آنکھیں صرف میرے لیے۔ میرے دماغ کو ایک زبردست جھٹکا پہنچا۔ میں صوفے سے اچھل کر آگے کی طرف جھک گیا۔ اس نے پھر ایک بار ٹیلیپیتھی کی ضرب لگائی۔ میں قالین پر اوندھے منہ گر پڑا۔ انسان جسم کی چوٹیں حوصلے سے برداشت کر لیتا ہے کیونکہ وہ حوصلہ دماغ سے ملتا ہے، اور جب دماغ پر ہی چوٹیں پڑ رہی ہوں تو پھر حوصلہ کہاں سے ملے گا؟ میرے حلق سے بے اختیار چیخیں نکل رہی تھی اور میں ادھر سے ادھر قالین پر مرغے بسمل کی طرح پڑپڑا رہا تھا۔ رسونتی کی سوچ نے کہا، تم اپنی بدماشی سے باز نہیں آؤ گے، میں تمہیں اسی طرح تڑپا تڑپا کر ماروں گی۔ میں نے تکلیف کی شدت سے کراہتے ہوئے کہا، میں مرنا چاہتا ہوں۔ جب میں اپنے پیاروں کے کام نہیں آ سکتا تو مجھے اسی طرح مر جانا چاہیے۔ تم ایک بار میرے سامنے آؤ، میں تمہاری جوانی کی سیج پر مر جاؤں گا۔ پھر میرے دماغ کو ایک جھٹکا پہنچا۔ میں نے تڑپتے اور چیختے ہوئے کہا، میری بدماشیاں ختم کرنے کا صرف ایک راستہ ہے، سن لو، ورنہ میں اسی طرح تمہیں چھیڑتے چھیڑتے مر جاؤں گا۔ وہ غصے سے بولی، تم مرنے کی دھمکی کیا دے رہے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں زندہ رکھوں گی؟ ہاں، اگر مارنا ہوتا تو تم بہت پہلے مجھے مار ڈالتی۔ تمہارا اپنا کوئی مقصد ہے جس کے لیے تم نے مجھے زندہ رکھا ہے۔ تمہیں بڑی خوش فہمی ہے۔ مجھے مجھے غصہ آئے گا تو میں ابھی تمہیں ختم کر دوں گی۔ اچھا، تو تمہیں ابھی غصہ نہیں آ رہا ہے؟ بکواس مت کرو۔ نہیں کروں گا۔ اتنا بتا دو کہ مجھے زندہ کیوں رکھا ہے؟ تمہیں ایک شریف آدمی بنانے کے لیے۔ ہماری دنیا میں بدماشوں کا میلہ لگا ہوا ہے۔ تم کتنوں کو سدھارو گی جنہیں سدھارنا ضروری سمجھوں گی؟ یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے ضروری کیوں سمجھ رہی ہو؟ میں جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ اچھا، اگر میں شریف آدمی بن جاؤں تو مجھے خوشی ہوگی۔ تم نے بھی کہا تھا کہ مجھے صرف ایک عورت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ میں اس شرط پر تمہاری بات مان لوں گا کہ آئندہ تم سونیا، رومانا، میون کو کبھی ٹریپ نہیں کرو گی، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو گی۔ میں ان تینوں سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ کیا تم مجھے نادان سمجھتے ہو؟ تمہاری ان باتوں کے پیچھے تمہاری جو سوچ چھپی ہوئی ہے اسے میں پڑھ رہی ہوں۔ میں نے بوکھلا کر پوچھا، کیا پڑھ رہی ہو؟ یہی کہ تم یہاں قید رہنے تک ان تینوں سے کوئی تعلق نہیں رکھو گے اور مجھے بے وقوف بناتے رہو گے، پھر یہاں سے فرار ہونے کا جب بھی موقع ملے گا تم ان عورتوں کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ میں نے پوچھا،
کیا تم میری سوچ سے ڈر رہی ہو؟ تمہارا تو دعویٰ ہے کہ میں تمہاری خیال خوانی کے آہنی شکنجے سے کبھی نہیں نکل سکوں گا۔ کیا تمہیں اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہے؟ میں تمہارے دماغ کو کبھی آزاد نہیں چھوڑوں گی۔ ٹھیک ہے، جب تم نے ہمیشہ کے لیے قید کر ہی لیا ہے تو پھر میں صرف تمہیں جیون ساتھی بنا کر زندگی گزار لوں گا۔ اسے چپ لگ گئی، وہ جواب نہیں دے رہی تھی، شاید غصے کو برداشت کر رہی تھی، شاید میری دیوانہ وار اس کے دل کو چھو رہی تھی۔ کوئی ایسا راز یا کوئی ایسی کمزوری تھی کہ وہ بار بار سزائیں دینے کے باوجود میری جان کی دشمن نہیں بن رہی تھی۔ میں نے اسے پکارا، رسونتی خاموش کیوں ہو، جواب دو۔ دوسری طرف سے بدستور خاموشی رہی۔ یا تو وہ غصے سے جھنجھلا کر چلی گئی تھی یا پھر چپ چاپ میرے خیالات پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا، اچھی بات ہے، میں اپنے ذہن کی کتاب کھولتا ہوں، تم خاموشی سے پڑھتی رہو۔ میرے دماغ کی کتاب میں تمہارے حسن کا قصیدہ ہے اور پیاسی جوانی کی صدائیں ہیں جنہیں تم سنتی ہو مگر سمجھنے سے انکار کر دیتی ہو۔ تم دیوتاؤں کی پوجا کرتی رہو گی تو جسم کا جہنم سلگتا ہی رہے گا، روحانی سکون کبھی حاصل نہ ہوگا۔ جب تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے تو تم پیار کو بدماشی سمجھ کر اپنے دل کو تسلی دیتی ہو، دوسروں کو شریک بنانا چاہتی ہو، جبکہ تمہیں شرافت سے کسی ایک کی بن کر زندگی گزارنا چاہیے، اور وہ ایک میں ہی ہوں۔ میں بہت دیر تک بولتا رہا، دوسری طرف سے غصہ نہیں تھا، ہو سکتا تھا کہ ہو سکتا تھا کہ وہ نہ سن رہی ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ رومانی داستان پڑھنے والی لڑکیاں اوپر سے چپ رہتی ہیں اور اندر سے خیالوں کے ہرے بھرے جنگل میں بھٹکتی رہتی ہیں۔ کاش کہ میں رسونتی کی سوچ پڑھ سکتا۔ دوپہر کو دروازہ کھل گیا، دو ہٹے کٹے نوجوان کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں بہت سے پیکٹس اور گتے کے ڈبے تھے۔ ایک نے کہا، ہم آپ کے لیے لباس، جوتے اور اب دوسری ضروریات کی چیزیں لائے ہیں، آپ غسل کر کے لباس بدل لیں، کھانا تیار ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا، رسونتی کہاں ہے؟ دوسرے نے کہا، ادب سے پوچھو کہ دیوی کہاں ہے؟ وہ تم لوگوں کی دیوی ہو سکتی ہے، میں اسے صرف رسونتی کے نام سے جانتا ہوں۔ تم دیوی کا احترام نہیں کرو گے تو ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں ملے گا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، اچھی بات ہے، محترمہ دیوی سے جا کر کہو کہ میں سونیا تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ ابھی سونیا فیری بوٹ میں سفر کر رہی ہے، جب اس جزیرے میں آئے گی تو تمہیں بتا دیا جائے گا۔ وہ دونوں تمام سامان رکھ کر واپس چلے گئے۔ میں نے شیو کرنے کے بعد غسل کیا، پھر جوتے اور لباس پہن کر قد آدم آئینے کے سامنے خود کو دیکھا۔ بہت دنوں کے بعد حلیہ تبدیل ہوا تھا۔ نیوی بلو کلر کے سوٹ اور نکٹائی میں شخصیت نکھر آئی تھی۔ میرا ذہن بار بار کہہ رہا تھا کہ بہت عرصے بعد سونیا سے ملنے کے لیے میں بن سنور رہا ہوں، لیکن میں یہ خیال اپنے ذہن سے نکال رہا تھا۔ یہ نہیں چاہتا تھا کہ رسونتی میری سوچ کو پڑھ کر سونیا سے میری دلچسپی کو سمجھتی رہے۔ حالات کا تقاضا یہ تھا کہ میں رسونتی سے دلچسپی لیتا رہوں اور اس کی کمزوریوں کو سمجھتا رہوں۔ یہ تمام باتیں ذہن میں پک رہی تھیں، دماغ سے باہر کوئی سوچ نہیں ہوتی۔ لہٰذا رسونتی میری اس پلاننگ کو چپ چاپ پڑھ سکتی تھی، لیکن میں کیا کرتا؟ دماغ کو کہاں چھپا کر سوچتا؟ اس لیے چانس لے رہا تھا کہ شاید اس وقت رسونتی میرے دماغ میں موجود نہ ہو۔ اگر ہوگی تو ضرور ٹوکے گی کہ میں انگریزی زبان میں کیا سوچ رہا ہوں۔ بس مجھے انگریزی اور جاپانی زبان کا سہارا تھا۔ میں انہی دو زبانوں میں چھپ کر کوئی پلاننگ کر سکتا تھا۔ اگر رسونتی کو شبہ ہوتا تو وہ ضرور مداخلت کرتی۔ میرے تیار ہونے کے بعد وہی صحت مند نوجوان میرے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ کمرے سے باہر لے گئے۔ میں نے پہلی بار اس عمارت کے اندر سفر کیا۔ کمرے، کوریڈور، ڈرائنگ روم، لائبریری، سوئمنگ پول سب ہی اس عمارت کے اندر تھے۔ ہم زینے طے کرتے ہوئے دوسری منزل کی ایک لابی میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک بڑی سی میز پر پرتکلف کھانا چنا ہوا تھا۔ میز کے ایک طرف ایک کرسی پر رسونتی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے سامنے دوسری طرف کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے دیکھا تو نظریں چار ہوئیں، پھر اس نے جلدی سے نظریں جھکا لیں۔ ہائے! تب میں نے جھکی ہوئی نظروں کی کمزوری پکڑ لی۔ اس کے گلابی رخسار سرخ ہو گئے تھے، جیسے میں نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ وہ خود پر قابو پانے کے لیے اپنے سامنے پلیٹ کو سرکا رہی تھی۔ پلیٹ دو ڈشوں کے درمیان ٹکراتی ہوئی بج رہی تھی۔ پھر اس ٹکراؤ میں پانی سے بھرا ہوا گلاس میز پر گر پڑا۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں یہ خیال خوانی بھول چکا ہوں، لیکن نگاہوں کی ٹیلیپیتھی بھی اپنا کام دکھاتی ہے۔ اس نے ہونٹوں کو بھینچ کر غصے سے میری جانب، لیکن میری بدلی ہوئی شخصیت کو شاید دیکھنے کی تاب نہیں تھی۔ وہ نظریں چرا کر جانے لگی۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، تم جاؤ گی تو میں بھی کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ وہ رک گئی، میری جانب دیکھے بغیر بولی، مجھ سے بکواس بند کرو، چپ چاپ کھا کر اپنے کمرے میں چلے جاؤ۔ وہ جانے لگی۔ میں بھی تیز قدموں سے چلتا ہوا اس سے آگے نکل گیا، پھر دروازے کو کھول کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سر کو جھکاتے ہوئے بولا، تشریف لائیے۔ وہ لابی کی طرف گھوم کر بولی، فرحات میں آخری بار سمجھاتی ہوں کہ یہ شوخیاں بھول جاؤ ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں نے کہا، فرحات کو اپنی شخصیت یاد نہ آتی تو شاید وہ اپنی شوخیاں بھی بھول جاتا،
بہرحال تمہیں برا لگتا ہے تو آئندہ تمہارے مزاج کے خلاف ایسی باتیں نہیں کروں گا، مگر شرط یہ ہے کہ کھانے کی میز پر واپس چلو۔ وہ چپ چاپ میز کی طرف چلی گئی۔ شاید اسے عقل آ گئی تھی کہ مجھ سے کترائے گی تو خود بخود کمزوریاں ظاہر ہوتی چلی جائیں گی۔ ہم دونوں اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ میرے بائیں جانب دور ایک جزیرے کی ہریالی نظر آ رہی تھی۔ بہت دور پرانی عمارتوں کے کھنڈرات دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے رسونتی کو دیکھا، وہ سر جھکائے خود کو کھانے میں مصروف رکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، اگر میں سنجیدگی سے باتیں کروں تو کیا آپ جواب دو گی؟ وہ کھانے میں مصروف رہی۔ میں نے پوچھا، تم یہ گیروے رنگ کی ساڑی کیوں پہنتی ہو؟ اس نے مجھے گھور کر دیکھا، پھر بولی، یہی سنجیدہ گفتگو ہے؟ تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ تم بھی تو میرے پیچھے پڑ گئی ہو۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو مجھے آزاد چھوڑ دو۔ میں تم سے اس انداز سے باتیں نہیں کرتی ہوں جس انداز میں تم کرتے ہو۔ تم میرے لباس کے متعلق پوچھنے والے کون ہوتے ہو؟ تم میرے لیے یہ نیا لباس خریدنے والی کون ہوتی ہو؟ میں ابھی یہاں سے جا کر یہ لباس اتار دوں گا۔ دیکھو رسونتی، تم زبان سے بیزاری ظاہر کرتی رہتی ہو لیکن تمہارا عمل چگلی کھاتا ہے کہ تم مجھے عمدہ لباس میں دیکھنا۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، پھر تیز قدموں سے چلتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ میں نے کہا، منہ پھیر کر جانے سے بہتر ہے کہ مجھے دماغی جھٹکے پہنچاؤ تاکہ میری زبان بند ہو جائے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ میں نے ایک لقمہ منہ میں رکھ کر چباتے ہوئے سوچ کے ذریعے کہا، ہیلو، کمرے سے باہر جا کر دماغ کے اندر آ گئی ہو۔ میرا دماغ تمہاری موجودگی کو محسوس نہیں کر سکتا لیکن میرے دل کی دھڑکنیں کہہ رہی ہیں کہ تم میرے پاس ہو۔ آخر کب تک خیال خانی کی آنکھ میں چولی کھیلتی رہو گی؟ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر اس کی سوچ نے کہا، اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے سامنے نہیں آؤں گی۔ نہ تم مجھے دیکھو گے اور نہ فضول باتیں کر سکو گے۔ تم میرے سامنے سے خود کو گم کرنا چاہتی ہو مگر میرے دماغ سے اپنی موہنی صورت کو کیسے مٹاؤ گی؟ میرا جواب ایسا تھا کہ وہ شاید سوچنے کے لیے چپ ہو گئی۔ پھر اس نے کہا، دوسری باتیں کرو، سونیا یہاں پہنچ گئی ہے۔ اس نے بڑی ذہانت سے میری توجہ سونیا کی جانب منتقل کر دی۔ میں نے کہا، میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ تم براہ راست نہیں مل سکو گے۔ آنکھیں بند کرو اور میری سوچ کی انگلی تھام لو۔ وہی پہلے جیسا طریقہ کار تھا، یعنی خیال خانی کی تکنیک میں میری سوچ کی اڑان کمزور پڑ گئی تھی، اس لیے رسونتی میری سوچ کی لہروں کو سونیا تک پہنچاتی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور اس کے ساتھ ہی دماغ کی اسکرین روشن ہو گئی اور میں رسونتی کے سہارے سونیا کی سوچ پڑھنے لگا۔ وہ ایک سرخ رنگ کی سپورٹنگ کار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شنکر اس کار کو ڈرائیو کر رہا تھا۔ سونیا نے اسے پوچھا، ہمیں کتنی دور جانا ہوگا؟ شنکر نے جواب دیا، صرف 15 منٹ کا راستہ ہے۔ کیا وہاں فرحاد موجود ہے؟ وہاں ایک ایسی ہستی موجود ہے جو فرحاد کا پتہ جانتی ہے۔ اچھا، سمجھ گئی۔ تمہاری دیوی رسونتی نے ٹیلیپیتھی کے ذریعے فرحاد کا پتہ چلایا ہوگا۔ شنکر خاموش رہا۔ میں سوچنے لگا کہ سونیا کو اسی عمارت میں لایا جا رہا ہے۔ رسونتی اس سے ملاقات کرے گی لیکن مجھ سے ملنے نہیں دے گی۔ ویسے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ سونیا کو وہاں کیوں بلایا گیا تھا۔ 15 منٹ کے بعد وہ سپورٹنگ کار ایک کھنڈر کے سامنے آ کر رک گئی۔ سونیا نے کار سے اترتے ہوئے پوچھا، کیا تمہاری دیوی اس کھنڈر میں ہے؟ شنکر نے کہا، تم اس کھنڈر میں فرحاد کو پکارتی ہوئی جاؤ، تمہیں فرحاد تک پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی مل جائے گا۔ سونیا گہری سنجیدگی سے سوچنے لگی۔ میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ کوئی گہری چال ہے، شاید وہاں سونیا کو گھیر کر قتل کر دیا جائے گا۔ میں نے فوراً ہی رسونتی کو آواز دی۔ اس نے کہا، میں تمہاری سوچ پڑھ رہی ہوں، تمہیں اس لابی سے بہت دور ایک کھنڈر نظر آئے گا۔ سونیا وہاں پہنچ گئی ہے لیکن تم اس کی مدد کے لیے وہاں تک نہیں جا سکو گے۔ بہتر ہے کہ چپ چاپ تماشا دیکھتے رہو۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، جس لابی میں بیٹھا تھا وہاں سے وہ کھنڈر نظر آ رہا تھا۔ اندازاً 2 میل کا فاصلہ ہوگا۔ اگر میں دوڑتا ہوا جاتا تب بھی سونیا کو انجانے خطرے سے نہ بچا سکتا۔ کاش کہ میری آواز ہی اس کے کانوں تک پہنچ سکتی۔ میں نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ سونیا کھنڈر میں پہنچ گئی تھی اور مجھے آوازیں دیتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ ویرانے میں اس کی آواز زخمی پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی، فرحاد، فرحاد۔ آواز کا پرندہ بہت دور تک پھڑپڑاتا ہوا گیا، پھر واپس آنے لگا۔ سونیا سنبھل کر کھڑی ہو گئی۔ اسے اپنی پکار کے جواب میں دوسری پکار سنائی دے رہی تھی۔ سونیا نے پوچھا، کون ہے؟ جواباً ایک آواز نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں کوئی بھی ہوں، تم سامنے آؤ، سامنے آؤ، سامنے آؤ۔ دونوں کے سوال جواب اس کھنڈر میں گونج رہے تھے۔ یہ سمجھنا دشوار تھا کہ آوازیں کس سمت سے آ رہی ہیں۔ سونیا اس کی تلاش میں بھٹک رہی تھی، پھر ایک جگہ ٹھٹک گئی۔ 50 گز کے فاصلے پر سامنے ایک موٹے ستون کے پیچھے کسی کی موجودگی کا پتہ چلا۔ وہاں سے ایک پتھر لڑکتا ہوا زینے کے نیچے جا رہا تھا۔ کون ہے؟ سامنے آؤ۔ بازگشت کی گونج میں وہ ستون کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ گئی۔ سونیا کی سوچ نے بتایا کہ سامنے آنے والی بے حد حسین ہے۔ پتلون اور سلیو لیس بنیان میں اس کے بدن کی رانائیاں جگمگا رہی ہیں۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کے بدن کو جمناسٹک کی انگلیوں نے تراشا ہے۔ سونیا نے پوچھا، کون ہو تم؟
وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر بڑی رونق سے بولی، میں ہوں سمندر کی بیٹی رومانا۔ اگر تم کچھ عرصہ زندہ رہنا چاہتی ہو تو مجھے فرحات کا پتہ بتا دو۔ سونی نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، پھر آگے بڑھتے ہوئے پوچھا، تم میرے فرحات کا پتہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ تمہارا نہیں، میرا فرحات۔ تم زبردستی اسے اپنی جاگیر نہیں بنا سکتی۔ شنکر نامی ایک شخص نے مجھے بتایا ہے کہ اس کھنڈر میں جو عورت آئے گی اسی نے فرحات کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے۔ سونیا نے اپنے ہونٹ سکوڑ کر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر کہا، تم ایک نادان بچی ہو۔ اگر ذرا عقل ہوتی تو سمجھ لیتی کہ فرحات میرے پاس ہوتا تو میں اسے پکارتی ہوئی یہاں نہ بھٹکتی۔ رومانا اپنا سر سے ہلاتی ہوئی بولی، اوہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شنکر مجھے دھوکہ دے کر یہاں لایا ہے۔ ہاں، اس نے مجھے بھی جھانسا دے کر یہاں پہنچایا ہے۔ تب اس کھنڈر میں شنکر کے کہے گونجنے لگے۔ دونوں نے چکراتی ہوئی آواز کے ساتھ گھوم کر دیکھا۔ وہ کھنڈر کے ایک شکستہ دروازے کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، تم دونوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ فرحاد ہماری دیوی کی قید میں ہے۔ دیوی نے اس کی کھوپڑی یوں گھمائی ہے کہ وہ ٹیلیپیتھی بھول چکا ہے۔ وہ تم میں سے کسی کی مدد کے لیے یہاں نہیں آ سکے گا۔ البتہ تم دونوں میں سے کوئی ایک وہاں جا سکتی ہے۔ میں جاؤں گی، رومانا نے آگے بڑھ کر کہا۔ نہیں، میں جاؤں گی، سونیا نے رومانا کو گھور کر کہا۔ رومانا اس کی طرف پلٹ کر بولی، تم میرے ہاتھوں سے مرنے کے لیے یہاں آئی ہو۔ سونیا نے اسے ایسے دیکھا جیسے کوئی ضدی بچی سامنے کھڑی ہو۔ پھر اس نے شنکر سے کہا، کیا رسونتی ٹیلیپیتھی کے ذریعے یہ معلوم نہیں کر سکتی کہ فرحات پر میرا حق ہے؟ یہ رومانا جیسی لڑکیاں اس کے لیے محض تفریح کا سامان ہوتی ہیں۔ شنکر نے جواب دیا، دیوی تمہاری سوچ کو پڑھ سکتی ہے، لیکن یہ رومانا ہندی اور اردو نہیں جانتی ہے۔ بس اس کی دیوانگی کا علم ہے۔ یہ فرحات کے لیے ہانگ کانگ سے یہاں آئی ہے۔ میں اس کی دیوانگی کو اسی کھنڈر میں دفن کر دوں گی۔ شنکر نے مسکراتے ہوئے کہا، ایسا ہو جائے تو بہتر ہے، کیونکہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ ایک پجارن کسی پوتر زندگی گزارنے والی دیوی کا حکم ہے کہ فرحات کے ساتھ ایک ہی جیون ساتھی ہوگی۔ تم دونوں فیصلہ کر لو کہ تم میں سے کون اس کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ فیصلے کے بعد جو زندہ رہے گی میں اسے فرحات کے پاس پہنچا دوں گا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ہاہب کی آواز سنائی دی۔ رومانا دونوں ہاتھوں سے کلا بازیاں کھاتی جمناسٹک کے کرتب دکھاتی ہوئی سونیا کے طرف دائرے کی صورت میں گھوم رہی تھی۔ سونیا اس کے لڑنے کے انداز سے واقف نہیں تھی کہ وہ کس زاویے سے حملہ کرے گی، لہٰذا جب حملہ ہوا تو وہ مار کھا گئی۔ اس کے منہ پر ایک زبردست ٹھوکر پڑی۔ پھر وہ لڑکھڑاتی ہوئی ایک پتھر کے پاس جا کر ٹک گئی۔ اس کی باچھوں سے ذرا سا خون نکل آیا تھا۔ وہ الٹی ہتھیلی سے اپنے لہو کو پونچھتی ہوئی اور گراتی ہوئی بولی، بیبی، موت ہمیشہ سونیا سے دامن چھڑا کر بھاگتی ہے۔ میں آخری وارننگ دیتی ہوں کہ بھاگ جا، یہاں سے بھاگ جا۔ مجھے تیری چڑھتی جوانی پر بڑا ترس آ رہا ہے۔ ہا ہپ ہپ۔ جمناسٹک کی چمک پھر شروع ہو گئی۔ اب وہ سونیا اور پتھر کی طرف دائرے کی صورت میں گھوم رہی تھی۔ اس بار سونیا نے گہری نظروں سے جائزہ لیا کہ وہ کتنی دیر میں ایک دائرے کی تکمیل کرتی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں حساب لگایا اور پھر اچانک ہی چھلانگ لگائی۔ فضا میں اچھلتی ہوئی تیرتی ہوئی اپنے ٹارگٹ کی طرف گئی، لیکن کراک کے ساتھ کنکروں اور پتھروں کے فرش پر گر پڑی۔ ایسی سخت چوٹیں آئی تھیں کہ وہ فوراً ہی اٹھ نہ سکی۔ رومانا دونوں ہاتھ کمر پر رکھے ایک پتھر کی بلندی پر کھڑی ہوئی تھی۔ کون جانتا ہے کہ سمندر کی کون سی لہر کتنی بلندی تک اٹھے گی اور کتنی پستی میں آ کر ساحل کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ وہ بڑی رونق سے بولی، مجھے سمندر کی لہروں نے اچھالا ہے اور فرحات کے بازو نے سنبھالا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ فرحات مجھے تمہارا قاتل کہے۔ میں اب بھی تمہیں زندگی کی خیرات دیتی ہوں، واپس چلی جاؤ۔ سونیا اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر اپنے گلے سے بندھے ہوئے اسکارف کو کھولتی ہوئی بولی، فرحات ایک نشہ ہے جو مرنے کے بعد ہی ذہن سے اترتا ہے۔ اب میرے قریب آ کر دیکھ کہ میں یہ نشہ کیسے تیرے ذہن سے اتارتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اسکارف کو اپنی آنکھوں پر باندھ لیا۔ رومانا اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی کہ وہ اندھی کیوں بن رہی ہے، اور میں سمجھ رہا تھا کہ وہ بند آنکھوں کی تاریکی میں اپنی ساری توجہ صرف رومانا کی بو پر مرکوز کرے گی، جو جمناسٹک کے کرتب دکھاتی ہے تو ان کرتبوں کے فریم میں نہیں آئے گی۔ پھر ایک بار جنگ کا آغاز ہوا۔ تاریکی میں ہا ہپ ہپ کی آوازیں ابھر رہی تھی۔ سونیا کراٹے کا پوز بنائے چپ چاپ ایک جگہ کھڑی ہوئی بو سونگھ رہی تھی۔ وہ بو کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے اور کبھی پیچھے پہنچ رہی تھی۔ پھر وہ بو بڑی برق رفتاری سے سونیا کے پیچھے آئی۔ اس کے ساتھ ہی کراٹے کا ہاتھ چل گیا۔ رومانا کی چیخ سنائی دی۔ وہ تکلیف کی شدت سے دوہری ہو رہی تھی۔ اسی وقت سونیا نے اس کی کلائی تھام کر اپنے شانے پر سے اسے اچھالا، پھر ایک طرف پھینک دیا۔ رومانا کنکروں اور پتھروں پر لڑکتی ہوئی جا رہی تھی۔ شنکر نے بے اختیار چیخ کر کہا، ارے وہ اندھے کنویں میں گرنے جا رہی ہے۔ رسونتی نے شاید اس لیے جنگ کا اہتمام کیا تھا کہ میری دو چاہنے والیوں میں سے ایک زندہ رہے اور دوسری میرے خیال سے باز آ کر بھاگ جائے یا مر جائے۔ جب شنکر نے بے اختیار چیخ کر بتایا کہ رومانا اندھے کنویں میں گرنے والی ہے تو میں ایک دم سے تڑپ گیا، پھر چیخ کر رسونتی کو مخاطب کیا،
رومانا کو بچاؤ، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تمہارا دشمن بن جاؤں گا۔ رسونتی کی سوچ نے کہا، اچھی زبردستی ہے، رومانا کو تو سونیا مار رہی ہے، تم میرے دشمن کیوں بنو گے؟ یہ تماشے تم ہی کر رہی ہو۔ سونیا سے کہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹا دے، نہ وہ دیکھ سکتی ہے نہ رومانا کے متعلق سوچ سکتی ہے۔ کچھ پتہ تو چلنا چاہیے کہ رومانا کس حال میں ہے۔ میری بات ختم ہوتے ہی میں نے رومانا کی زندگی کے آثار پائے۔ پہلے میں نے بدحواسی میں توجہ نہیں دی تھی، اب میں نے سونیا کی سوچ کے ذریعے معلوم کیا کہ وہ رومانا کی بو محسوس کر رہی ہے، یعنی وہ اندھے کنویں میں گرنے سے بچ گئی ہے۔ رسونتی نے میری سوچ کو سونیا کے دماغ تک محدود رکھا تھا۔ میں نے کہا، رسونتی مجھے رومانا کے دماغ تک پہنچاؤ۔ مجبوری ہے، اس نے کہا، رومانا کی اجنبی سوچیں میری گرفت میں نہیں آ رہی ہیں۔ کسی طرح تم اسے ہندی یا اردو بولنے پر مجبور کرو تو میں تمہیں رومانا کے پاس پہنچا دوں گی۔ یہ بات رومانا کے لیے مفید تھی کہ رسونتی اس کی زبان نہیں جانتی۔ میں نے کہا، رومانا ہماری زبان بالکل ہی نہیں بول سکتی، میں اسے بولنے پر مجبور نہیں کر سکوں گا۔ میں خوب سمجھ رہی ہوں، تم نہیں چاہتے کہ رومانا کا دماغ میری گرفت میں آ جائے۔ تم جو چاہو سمجھ لو، فی الحال ان دونوں کا جھگڑا ختم کرو، میں ان سے ملوں گا۔ تم کسی ایک سے مل سکو گے، بولو کسے چاہتے ہو، سونیا کو یا رومانا کو؟ وہ مجھے الجھا رہی تھی۔ میں کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دے سکتا تھا۔ جو میرے لیے مرنا جانتی ہوں، میں ان کے لیے زندہ رہنا چاہتا تھا۔ رسونتی نے کہا، میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں کہ تم کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکو گے، نہ ہی موجودہ حالات میں ان کی مدد کر سکو گے۔ چلو انہیں آپس میں فیصلہ کرنے دو، آنکھیں بند کرو، میں تمہیں وہاں لے جا رہی ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں اس وقت دعا مانگ رہا تھا کہ سونیا اور رومانا کو عقل آ جائے۔ کم سے کم وہ یہ سمجھ لیں کہ ان میں سے کسی کی بھی جان جائے گی تو فرحاد کو صدمہ پہنچے گا۔ مشکل یہ ہے کہ عورتیں اپنی سوکن کو برداشت نہیں کرتی۔ میں پھر سونیا کی بند آنکھوں کے پیچھے پہنچ گیا تھا۔ وہاں تاریکی ہی تاریکی تھی۔ وہ رومانا کی بو محسوس کر رہی تھی۔ اس کے سونگنے کی حس بتا رہی تھی کہ رومانا قریب آ گئی ہے۔ اسی وقت سونیا نے فلائنگ کک ماری۔ ایک بار پھر رومانا کی کراہ سنائی دی، وہ دور چلی گئی تھی۔ سونیا نے اپنی آنکھوں پر سے سکارف ہٹا دیا۔ رومانا چند قدم کے فاصلے پر پنتیرے بدلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ سونیا نے کہا، تم بڑی سخت جان ہو، ورنہ میرے یہ دو حملے دشمنوں کو سلا دیتے ہیں۔ میں بچپن سے سمندر کی لہروں سے کھیلتی آئی ہوں، میں تھکنا، ہانپنا اور گرنا نہیں جانتی۔ سونیا نے مسکرا کر کہا، تو پھر آؤ، ہم پنجے لڑا کر زور آزمائی کریں۔ میری یہ دعوت قبول کرو گی؟ ضرور۔ رومانا نے اپنے دو ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ سونیا بھی قریب آ گئی۔ دونوں کے پنجے آپس میں مل گئے، دونوں زور آزمائی کرنے لگی۔ تب سونیا نے آہستگی سے کہا، تمہیں انگریزی کے علاوہ کوئی دوسری زبان آتی ہے؟ رومانا نے جاپانی زبان میں جواب دیا۔ سونیا نے جواباً کہا، اب رسونتی اور شنکر ہماری باتیں نہیں سمجھ سکیں گے، اب ذرا عقل سے کام لو۔ کیا تم سمجھ رہی ہو کہ یہ ہمیں مار ڈالنے سے پہلے تماشا کر رہے ہیں؟ ہم میں سے جو زندہ بچے گی وہ بھی فرحاد تک نہیں پہنچ سکے گی۔ رومانا نے کہا، یہ بات میرے دماغ میں آئی تھی، مگر مجھ پر ایک ہی دھن سوار ہے کہ کسی طرح فرحاد تک پہنچ جاؤں۔ یہ جنون مجھے بھی ہے، اور ہم دونوں اسی جنون میں ختم ہو جائیں گی۔ شنکر نے قریب آتے ہوئے پوچھا، ارے تم دونوں کیسی زبان میں بکواس کر رہی ہو؟ بکواس صرف زبان سے نہیں، ہاتھوں سے بھی کی جاتی ہے۔ قریب پہنچتے ہی سونیا کا ایک ہاتھ اس کے منہ پر پڑا۔ وہ جھکا تو اسی جگہ منہ پر ایک ٹھوکر پڑی۔ سونیا تیسری بار حملہ نہ کر سکی۔ رسونتی نے اسے دماغی جھٹکا پہنچایا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر ڈگمگانے لگی۔ شنکر کو سنبھل کر ریوالور نکالنے کا موقع مل گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہا ہپ کی آواز ابھری۔ دوسرے لمحے گولی چلنے کی آواز گونجی، لیکن اسی دوسرے لمحہ رومانا نے ریوالور پر ٹھوکر مار دی تھی۔ ریوالور گولی اگلتا ہوا آسمان کی طرف گیا، پھر زمین پر آ گیا۔ اس کے بعد ہی میرے دماغ کی اسکرین اندھی ہو گئی۔ رسونتی اب میری سوچ کا سہارا نہیں بن سکتی تھی۔ وہ شنکر کی حفاظت کرنے کے سلسلے میں مصروف ہو گئی تھی۔ میں نے رسونتی کو پکارا تو جواب نہیں ملا۔ یقین ہو گیا کہ وہ فی الحال مجھ سے غافل ہو گئی ہے۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھا، پھر دوڑتا ہوا دروازے کی دوسری طرف گیا۔ سونیا رومانا کی سلامتی کے لیے میں یہی کر سکتا تھا کہ رسونتی کو شنکر کی مدد کرنے کا موقع نہ دوں۔ اس وقت وہ سونے کے دماغ سے کھیل سکتی تھی۔ اگر اسے معمولی سا جھٹکا بھی پہنچا سکتی تو دوسری طرف سونیا سنبھل کر شنکر پر حملہ کر دیتی۔ میں دروازہ کھول کر کوریڈور میں آ گیا۔ دوسری طرف ایک کمرے کا دروازہ نظر آیا۔ میں نے آہستگی سے کھولا۔ وہاں رسونتی قالین پر پلیتھی مارے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ شنکر کے پاس پہنچی ہوئی تھی۔ دروازے کے قریب ایک صحت مند نوجوان اس کا محافظ بنا کھڑا تھا۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا، پھر ہاتھ ہلا کر اشارے سے کہا کہ میں باہر چلا جاؤں۔ میں نے انکار کرتے ہوئے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ اس نے جھلاہٹ کا اظہار کیا، پھر دبے قدموں دروازے سے باہر آ گیا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ایسے وقت دیوی کو ڈسٹرب نہیں کیا جاتا؟ میں نے اچانک اس کے پیٹ میں گھوسا مارا۔ دوسرا گھوسا اس کی ناک پر پڑا۔ وہ کافی جیدار تھا۔ مار کھانے کے باوجود اس نے سر سے ایک ٹکر میرے سینے پر ماری۔ میں لڑکھڑاتا ہوا پیچھے دیوار سے جا لگا۔ وہ دوسری ٹکر مارنے کے لیے آیا۔ میں اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا۔
नतीजे के तौर पर वो मुंह के बल दीवार से टकराया। मैंने गर्दन पकड़कर इस बार इतनी जोर से उसे दीवार के साथ टकराया कि वो चीख भी ना सका और फर्श पर गिरकर बेहोश हो गया। मैंने झुक कर इत्मीनान कर लिया कि अभी वो आराम करता रहेगा। दूसरे कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। रसवंती बदस्तूर वहां मराकबे में थी। शायद इसका मातहत शंकर अभी तक सोनी और रोमाना के नरगे में था। मैंने एक पीतल का गुलदान उठाया, फिर दबे कदमों चलता हुआ रसवंती के पास पहुंच गया। अब इसकी खोपड़ी घूमने वाली थी। उसने मेरी टेलीपैथी को नुकसान पहुंचाया था। मैं इस पर तरस नहीं खा सकता था, जबकि वो बेहद हसीन थी। मैंने सिर्फ ये लिहाज किया कि सामने से हमला नहीं किया, क्योंकि पेशानी पर चोट आती तो हसीन मुखड़े पर दाग लग जाता। मैं एक हसीन शाहकार को बिगाड़ नहीं सकता था। इसीलिए सर के पिछले हिस्से पर जोर से जरब लगाई। उसके हलक से कर्वनाक आवाज निकली। उसके दीदे फैल गए। फिर वो मुंह के बल जमीन पर लुढ़क गई। मैंने उसकी नाक के पास हाथ रखकर उसकी सांसों को महसूस करना चाहा। कुछ समझ में नहीं आया कि वह जिंदा है या मुर्दों में शामिल हो चुकी है। सिनफे नाजुक पर ऐसा जुल्म करने के बाद मुझे अफसोस हुआ, लेकिन वहां बैठकर अफसोस करने का मौका नहीं था। मैं उसे छोड़कर दरवाजे तक आया, एक हसरत भरी अलविदाई नजर उस पर डाली, फिर कॉरिडोर में आ गया। रसवंती का मुहाफिज कराहते हुए फर्श से उठना चाहता था। मैंने उसके मुंह पर एक ठोकर मारी। वो फिर फर्श पर फड़फड़ाने लगा। मैंने दूसरी ठोकर मारकर उसे ठंडा कर दिया, फिर उसकी तलाशी लेने के लिए उसकी जैकेट खोली तो अगली होस्टर से एक छोटा सा रिवॉल्वर मिल गया। मैं उसे जेब में रखकर तेजी से चलता हुआ जेने तक आया। नीचे हाल में कुछ लोगों की बातें करने की आवाजें आ रही थी। आगे जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए मैं वहां से पलट आया। फिर उसी कॉरिडोर से गुजरता हुआ उस कमरे में आया जहां बालकनी में खाने की मेज थी। मैंने बालकनी से झांक कर देखा। वहां से हरा भरा लॉन 15 फीट नीचे था। बालकनी से लटकने के बाद जमीन सिर्फ 8 फीट के फासले पर रह जाती थी। मैं वहां से लटक कर बआसानी लॉन में पहुंच गया। एक शख्स वैगन कार की सफाई कर रहा था। मेरे कूदने की आवाज पर चौंक कर उसने मुझे देखा। शायद वो मुझे कैदी की हैसियत से नहीं जानता था। उसने मेरी इस हरकत पर मुझे सवालिया नजरों से देखा। मैंने उसकी जानब बढ़ते हुए मुस्कुरा कर कहा, हेलो, तुम शायद ड्राइवर हो। उसने इस बात में सर हिलाकर पूछा, तुम कौन हो? मैंने बिल्कुल करीब पहुंचकर पिस्तौल निकाल लिया। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझे दुश्मन भी बना सकते हो। मैंने वैगन कार का अगला दरवाजा खोलकर उससे बैठने का इशारा किया। अपनी जिंदगी किसी अजीज नहीं होती। वो अगली सीट पर से खिसकता हुआ स्टीयरिंग के पास चला गया। मैंने उसके पास बैठकर दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट होकर आगे बढ़ने लगी। ऊपरी मंजिल में रसवंती और उसके मुहाफिज पर क्या बीत रही थी, इसका किसी को भी इल्म नहीं था। इसलिए मेरे फरार के रास्ते में रुकावट पैदा नहीं हो रही थी। आनी गेट पर खड़ा हुआ दरबान इस ड्राइवर को अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने कुछ पूछे बगैर गेट खोलकर गुजरने की इजाजत दे दी। कोई दूर जाने के बाद मैंने ड्राइवर से कहा, वो जो सामने खंडरात नजर आ रहे हैं, मुझे वहां ले चलो। उसने पूछा, क्या तुम वही हो जिसे देवी ने मेहमान बनाकर रखा था? अब तो मैं उसकी मेहमान नवाजी से निजात पा चुका हूँ। क्या तुम इसी जजीरे में रहते हो? मैं इस्तांबुल का रहने वाला हूँ। इस इमारत को देवी के आदमियों ने खरीदा है। मैं यहाँ पिछले 4 माह से मुलाजिम हूँ। अब तुम्हारी वजह से ये मुलाजमत भी चली जाएगी। फिक्र ना करो, मैं तुम्हें उनसे ज्यादा रकम दूंगा। ऐसा कहते वक्त मुझे याद आया कि मेरी जेब खाली है। इस अजनबी मुल्क में मैं कहीं से भी रकम हासिल नहीं कर सकता। टेलीपैथी की सलाहियतों ने फिलहाल साथ छोड़ दिया था। मैं किसी के दिमाग की तिजोरी खोलकर मुंह मांगी दौलत हासिल नहीं कर सकता था। इस वक्त मुझे अपनी बेबसी का इल्म हुआ। अब मैं काम सा आदमी था। उस ड्राइवर को $1 देने के काबिल भी नहीं रहा था। ड्राइवर ने कहा, तुम कौन हो? कहाँ रहते हो? मैं मुसलमान हूँ और पाकिस्तान से आया हूँ। उसने चौंक कर मुझे देखते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी मुसलमान हूँ। मेरा नाम फरमान बेग है। मेरे मुस्लिम दोस्त का नाम क्या है? फरहाद अली तैमूर। मैं इन हिंदुस्तानियों के जाल में फंस गया था। अब इन्हें मेरे फरार का इल्म हो गया तो वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ताज्जुब है कि वो तुम्हारे दुश्मन क्यों हैं? बज़ाहिर तो वो लोग बेज़र्र नजर आते हैं। वहाँ अच्छे हट्टे कट्टे लोग हैं, लेकिन सब देवी के सामने झुकते हैं। वो भी बेहद मासूम नजर आती है। फिर तुमसे दुश्मनी क्या है? उसका जवाब देने के लिए मैं पूरी राम कहानी सुनाने के मूड में नहीं था। मैंने कहा, देवी दूसरों की तरह मुझे भी झुकाना चाहती थी, और मैं सिर्फ खुदा के सामने झुकना चाहता हूँ, इसलिए वहां से निकल आया। अच्छा, फिर तो तुमने बहुत अच्छा किया। तुम वाकई खुददार हो, लेकिन ना अब कहाँ जाओगे? वो लोग तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। मुझे कहाँ जाना है ये फैसला मैं खंडरात में पहुंचकर करूंगा। मैं बेचैनी से विंडो स्क्रीन के पार देखने लगा। खंडरात करीब आ रहे थे। बेचैनी और परेशानी इस बात की थी कि देवी रसवंती होश में आने के बाद टेलीपैथी के जरिए फिर मुझे जेर कर सकती थी।
میں جہاں جاتا میری سوچ اسے وہاں پہنچا دیتی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ فرار میں ناکامی ہو سکتی ہے، چونکہ میں مایوسی سے ہاتھ پیر دھر کر بیٹھنا نہیں جانتا، اس لیے کوشش کر رہا تھا کہ خواہ یہ کوشش ناکام ہی ہو جاتی۔ گاڑی رک گئی۔ ہم دونوں اتر کر کھنڈرات کے اونچے نیچے راستوں پر چلنے لگے۔ میں نے ایک جگہ پہنچ کر سونیا اور رومانا کو پکارنا چاہا۔ اسی وقت سونیا ایک شکستہ ستون کے پاس کھڑی نظر آئی۔ ہماری نظریں ملتے ہی وہ دوڑتی ہوئی آنے لگی۔ میں بھی تیزی سے آگے بڑھا۔ ایک طویل عرصے کی جدائی کے بعد ہم نے ایک دوسرے کو روبرو دیکھا تھا۔ قریب پہنچتے ہی ہم دیوانہ وار لپٹ گئے۔ تھوڑی دیر تک ہمیں ہوش نہ رہا کہ ہم کہاں ہیں۔ میرے سامنے وہ تھی، اس کے سامنے میں تھا، باقی ساری دنیا نابود ہو گئی تھی، ہماری خوشی کے رو رہی تھی۔ تب مجھے رومانا کی بھی یاد آئی۔ سونے کی دیوانگی نے رومانا کی دیوانگی یاد دلائی کہ وہ بھی میرے لیے زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بھٹکتی ہوئی یہاں آئی ہے۔ میں نے پوچھا، رومانا کہاں ہے؟ وہ میرے چہرے پر اپنے چہرے کو رگڑتی ہوئی بولی، ابھی کچھ نہ پوچھو فرحات، میں نہیں چاہتی کہ اس لمحہ تم میرے سوا کسی اور کو یاد کرو۔ یہ دیوانگی اب ختم کر دو۔ سونیا، ہم سب خطرات میں گھرے ہوئے ہیں۔ میں نے دیوی کے سر پر ضرب لگا کر اسے بے ہوش کر دیا ہے۔ کے سر پر ضرب لگا کر اسے بے ہوش کر دیا ہے۔ وہ ہوش میں آئے گی تو پھر ہمارے ذہنوں کو شکار کرے گی۔ ہم فرار ہو کر جتنی دور جا سکتے ہیں ہمیں چلے جانا چاہیے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ کہتے ہی میں نے رومانا کو آواز دی۔ میری آواز کھنڈرات میں گونجنے لگی، رومانا! جواباً اس کی آواز نہیں ملی۔ سونیا خاموشی سے میرا منہ تک رہی تھی۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا، تم خاموش کیوں ہو؟ بولتی کیوں نہیں؟ رومانا کہاں ہے؟ وہ بڑی آہستگی سے بولی، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ میرے دل پر گھونسا سا لگا۔ میں نے چیخ کر کہا، تم جھوٹ بول رہی ہو، بتاؤ وہ کہاں ہے؟ اندھے کنویں میں۔ ایک ساتھ کے لیے میں جیسے اندھا ہو گیا۔ اس اندھیرے میں صرف رومانا ہی رومانا نظر آ رہی تھی۔ پھر میں ایک پاگل کی طرح چیختے ہوئے دوڑنے لگا، نہیں، وہ نہیں مر سکتی، خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ وہ اندھا کنواں کہاں ہے۔ سونیا نے مجھے وہاں تک پہنچا دیا۔ اندھے کنویں کے پاس شنکر کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ سونیا نے کہا، ہم دونوں اسے لڑ رہی تھیں۔ لڑائی کے دوران رومانا کنویں کے کنارے پہنچ گئی۔ میں دور پڑے ہوئے ریوالور کی طرف بھاگ کر جا رہی تھی۔ اسی وقت میں نے رومانا کی چیخ سنی۔ پلٹ کر دیکھا تو شنکر اسے کنویں میں پھینک چکا تھا۔ میں نے ریوالور اٹھا کر اسے گولی مار دی۔ میں کنویں میں جھانک کر آوازیں دینے لگا، رومانا، رومانا! کنواں جواب دے رہا تھا، میرا منہ چڑھا رہا تھا، رومانا! پتہ نہیں وہ کنواں کتنا گہرا تھا۔ تاریکی میں اس کی گہرائی کا پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ اس کی تہہ تک پہنچ کر ہر چیز گم ہو جاتی تھی۔ شاید زندگی میں پہلی بار میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ مجھ سے ملنے کی آرزو میں کہاں کہاں بھٹکتی رہی۔ اپنا راستہ چھوڑ کر میرے راستے پر آئی تو موت نے اس کی تمام حسرتوں کے ساتھ اسے اپنی پستی میں بلا لیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ البیلی حسینہ اتنی جلدی، اتنی آسانی سے مر سکتی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے سمندر کی پرزور لہریں تھیں جو کبھی رومانا کو شکست نہ دے سکی۔ وہ لڑکی آسانی سے ہار مان جانے کے لیے پیدا نہیں ہوئی تھی۔ صبر کرو فرحات۔ سونیا نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر صبر کی تلقین کی۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ سونیا، خدا کے لیے بتاؤ سچ کیا ہے؟ میرا دل نہیں مانتا کہ وہ مجھ سے جدا ہو گئی ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا ہے؟ میں اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ کاش کہ میں اس کے دماغ کے اندر جھانک کر دیکھ سکتا، کسی چھپی ہوئی حقیقت کو اس کے دماغ کے چوہے خانے سے نکال سکتا۔ سونیا گرچہ فریبی نہیں تھی، اس نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی تھی، لیکن سوتاپے کی جلن اسے کسی حد تک فریب کے لیے مجبور کر سکتی تھی۔ سونیا نے کہا، ہاں میں خاموش کھڑی ہوں۔ تم میری سوچ کے ذریعے معلوم کر سکتے ہو کہ میں نے جھوٹ نہیں کہا ہے۔ تمہیں پتہ چل گیا ہے سونیا کہ میری ٹیلیپیتھی کی صلاحیتیں گم ہو گئی ہیں۔ میں تمہارے دماغ کو نہیں پڑھ سکتا، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یقین کرو، مجھے خود اس کی موت کا افسوس ہے۔ ہم اس کنویں سے اس کی لاش نکالنے میں وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ ہمیں فوراً ہی یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ ان حالات کے پیش نظر ہم وہاں ٹھہر کر خطرات کو دعوت نہیں دے سکتے تھے۔ کاش کہ میں آخری بار اس کی لاش کو ہی دیکھ سکتا، اور یہ ممکن نہیں تھا۔ میں بوجھل قدموں سے سونیا کے ساتھ واپس جانے لگا۔ سونیا نے ویگن کار میں بیٹھتے ہوئے پوچھا، کیا تمہاری خیال خوانی کی صلاحیتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہیں؟ میں نے جواب نہیں دیا۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس وقت صرف رومانا کی یادیں ذہن پر چھائی ہوئی تھی۔ باتیں کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ سونیا میری دلی کیفیت سمجھ کر فرمان بیگ سے باتیں کرنے لگی۔ پتہ نہیں ہم کتنی دیر تک ویگن کار میں سفر کرتے رہے۔ میں تو رومانا کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات میں بہتا جا رہا تھا۔
اب سے پہلے میرے کتنے ہی عزیز مجھ سے بچھڑتے رہے تھے، ان سے میرے گہرے تعلقات رہے، لیکن میں نے کسی کو دل کی گہرائیوں سے اتنا یاد نہیں کیا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ میں نے رومانا کی موت اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی تھی، اس لیے یقین نہیں آ رہا تھا۔ دماغ کے کسی گوشے سے سرگوشی سنائی دیتی تھی کہ وہ زندہ ہے، وہ ابھی میرے لیے کہیں سانس لے رہی ہے۔ سمندر کے ایک ویران ساحل پر ویگن کار رک گئی۔ سونے کی آواز پر میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، پہ پوچھا، یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ فرمان بیگ دور ساحل پر کھڑی ہوئی لانچ کی طرف جا رہا تھا۔ سونیا نے کہا، ہم فیری کے ذریعے استنبول نہیں جا سکتے، ہمارا تعاقب کرنے والے وہاں بھی موجود ہوں گے۔ وہ اپنے پرس کو تھپ تھپاتی ہوئی بولی، میرے پاس کافی رقم ہے۔ میں نے فرمان بیگ کو $100 دیے ہیں، لانچ والے سے $500 میں سودا کرے گا۔ اگر وہ راضی ہو جائے گا تو ہم بے خوف و خطر استنبول کے گولڈن ہارن تک پہنچ جائیں گے۔ میں نے سگریٹ سلگایا، پھر سونیا کے ساتھ لانچ کی طرف بڑھ گیا۔ فرحات، اتنے خاموش کیوں ہو؟ ٹھیک ہے کہ تم نے کسی کو کھو دیا ہے، لیکن ایک مدت کے بعد مجھے پایا ہے، کیا مجھے پانے کی خوشی نہیں ہے؟ تمہیں پا لینے کا اطمینان ہے اور خوشی بھی ہوگی، لیکن ابھی رومانا کا غم بھاری ہے، یہ غم رفتہ رفتہ ہی دور ہوگا۔ وہ چپ رہی۔ عورت کو یہ دیکھ کر دکھ پہنچتا ہے کہ اس کا مرد اس کی موجودگی میں کسی دوسری عورت کو یاد کر رہا ہے۔ سونیا سمجھ رہی تھی، اس لیے خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ ہم لانچ میں آ گئے۔ فرمان بیگ لانچ کے مالک سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ لانچ کا مالک $500 پر راضی نہیں ہو رہا ہے، $600 مانگتا ہے۔ سونیا نے فوراً ہی پرس سے اس کی مطلوبہ رقم نکال کر دے دی۔ معاملہ طے ہو گیا۔ میں نے فرمان بیگ کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا، میں دیوی کے پاس جا کر بتاؤں گا کہ تم نے پستول دکھا کر مجھے مجبور کیا تھا اور فیری پورٹ کے قریب پہنچ کر مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اس کا دوبارہ شکریہ ادا کیا۔ وہ چلا گیا۔ 5 منٹ کے بعد لانچ سٹارٹ ہو کر وہاں سے روانہ ہو گئی۔ میں اور سونیا ایک کیبن میں آئے۔ سونیا ایک برتھ پر لیٹی ہوئی بولی، میں تو بہت تھک گئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی نگاہیں دعوت دے رہی تھیں۔ میں نے دوسری برتھ پر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم گولڈن ہارن کتنی دیر میں پہنچیں گے؟ میں فیری کے ذریعے یہاں 3 گھنٹے میں پہنچی تھی۔ فیری سست چلتی ہے، لانچ کی رفتار تیز ہے، شاید ہم 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں۔ میں نے کہا، پھر تو شمع بینی کے لیے خاصا وقت۔ اگر یہاں موم بتیاں مل جائیں تو میں اپنی صلاحیتوں تک واپس پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، پھر ہچکچاتی ہوئی بولی، کیا تمہاری خیال خوانی کی صلاحیتیں واپس آ سکتی ہیں؟ ہاں، رسونتی نے مجھے کچھ ایسی جڑی بوٹیوں کا عرق پلایا ہے کہ میرا دماغ قدرے کمزور ہو گیا ہے۔ شمع بینی کے ذریعے دماغی مشقیں جاری رہیں گی تو میرا دماغ پھر خیال ہانی کی پرواز کو سمجھ لے۔ وہ بے چینی سے پہلو بدل کر بولی، ٹھیک ہے، استنبول پہنچ کر یہ مشقیں کرتے رہنا، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ کیسی باتیں کرتی ہو؟ اس وقت تک رسونتی ہمیں شکار کر لے گی، لیکن پتہ نہیں وہ اب تک خاموش کیوں ہے؟ کافی وقت گزر چکا ہے، وہ اتنی دیر تک بے ہوش نہیں رہ سکتی۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی، وہ تمہاری یادوں کے نشے میں مدہوش ہوگی۔ میں اٹھ کر جانے لگا۔ وہ فوراً ہی آگے بڑھ کر میرا راستہ روکتی ہوئی بولی، کہاں جا رہے ہو؟ میں لانچ کے مالک سے پوچھوں گا، شاید اس کے پاس موم بتیاں مل جائیں۔ وہ میری گردن میں باہیں ڈال کر بولی، تم آرام سے بیٹھو، میں موم بتیاں لے کر آتی ہوں۔ میں نے کہا، پہلے ہمیں اپنے بچاؤ کی فکر کرنا چاہیے۔ میری صلاحیتیں مجھے واپس ملیں گی تو پھر رسونتی ہمیں اس طرح پریشان نہیں کر سکے گی۔ وہ کیبن سے باہر چلے گئی۔ میں برتھ پر آ کر لیٹ گیا۔ ایسے وقت میں اپنے بچھڑنے والوں کی سوچیں پڑا کرتا تھا۔ وہ جہاں بھی ہوتے میں ان کی خیریت دریافت کر لیتا، لیکن اب میرا دماغ اندھے کنویں کی طرح تھا جس کی تاریک گہرائیوں میں چھپی ہوئی ٹیلی پیتھی کو میں دوبارہ دریافت نہیں کر سکتا تھا۔ میرا ذہن ادھر ادھر بھٹکنے لگا۔ کبھی رومانا تصور میں کہتی، بے شک موت کسی سے لحاظ مروت نہیں کرتی، بڑے بڑے شہزور کو مٹی میں ملا دیتی ہے، لیکن میں بھری جوانی میں اٹھنے والی نہیں ہوں۔ میں نے محسوس کیا کس طرح رومانا کے متعلق سوچتا رہا تو پاگل ہو جاؤں گا، یا پھر میرا دماغ موجودہ خطرات کے متعلق سوچنے اور اپنی حفاظت کی تدبیر کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ سوچتے ہی میں رومانا کے تصور سے فی الحال پیچھا چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت پتہ چلا کہ دماغ اپنے بس میں نہیں ہوتا، سوچ کی لہریں ہمیں ادھر سے ادھر بہا کر لے جاتی ہیں۔ میرے دماغ نے کہا، فرحات، آپ انسانوں کی کیفیات کو سمجھو کہ جب وہ اپنے عزیزوں سے بچھڑتے ہیں تو ٹیلی پیتھی کے بغیر کس طرح زندہ رہتے ہیں۔ وہ اپنے عزیزوں کے لیے روتے ہیں، تڑپتے ہیں، جیسے میں یوں تڑپ رہی ہوگی۔ وہ تمہارے متعلق پہلے بھی بہت سی باتیں نہیں جانتی تھی، اب تم بھی اندھے ہو، اسے خیال ہونے کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ میں بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگا۔ ٹیلی پیتھی کے بغیر یوں لگ رہا تھا جیسے میرا سر دماغ سے خالی ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سونیا ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ میں کیبن سے نکل کر عرشے پر گیا۔ کیبن کی دوسری طرف سونیا ریلنگ کے پاس کھڑی تھی۔ اس کی پشت میری جانب تھی۔ وہ مجھے دیکھ نہ سکی، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ کوئی چیز
کہ وہ کوئی چیز پانی میں پھینک رہی ہے۔ اس نے کیا پھینکا ہے؟ میرے ذہن نے سوال کیا۔ میں فوراً ہی کیبن کی آڑ میں ہو گیا۔ سونیا جب میرے پاس سے گئی تھی تب اس کے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا۔ پھر اس کے ہاتھوں میں کیا تھا جسے اس نے پانی کی گہرائیوں میں پھینک دیا تھا؟ میں دبے پاؤں آگے بڑھ کر زینے سے اترتے ہوئے انجن روم کی طرف جانے لگا۔ لانچ کے ملازم اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ لانچ کا مالک ان سے کچھ کہہ رہا تھا۔ پھر وہ وسکی کی بوتل سے منہ لگا کر پینے لگا۔ میں نے قریب جا کر پوچھا، آپ کے پاس موم بتیاں ہوں گی؟ وہ لے گئی۔ اس نے بوتل منہ سے ہٹا کر پیچھے گھومتے ہوئے دیکھا، پھر مجھے دیکھتے ہی چونک کر بولا، کیا کہا تم نے؟ موم بتیاں؟ اوہ او نو، بھلا لانچ میں موم بتیوں کا کیا کام؟ سوری۔ وہ پھر پینے لگا۔ میں نے جبراً ہنستے ہوئے کہا، ہاں جب وہ لے گئی ہے تو تمہارے پاس نہیں ہو سکتی۔ میں نے یہاں آنے میں دیر کر دی، دراصل وہ ذہنی مریضہ ہے۔ وہ موم بتیاں چبا چبا کر تھوکتی ہے۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا۔ وہ حیرانی سے دیدے پھاڑ کر دیکھنے لگا کہ کیا وہ واقعی ذہنی مریضہ ہے؟ ہاں یوں تو وہ نارمل رہتی ہے، صرف موم بتیاں چبانے کا خبت ہے، ایسا خبت کہ وہ بھاری سے بھاری رقم ادا کر کے بھی موم بتیاں حاصل کر لیتی ہے۔ اس نے تیزی سے سر ہلا کر کہا، ہاں ہاں، اس نے ایک پیکٹ موم بتیوں کے $50 ادا کیے ہیں۔ آج تک میں نے کسی کو اتنی مہنگی موم بتیاں خریدتے یا بیچتے نہیں دیکھا۔ اگر میرے پاس مزید پیکٹس ہوتے تو میں انہیں بھی فروخت کر دیتا۔ کیا آپ کے پاس اور موم بتیاں نہیں ہیں؟ کہہ تو رہا ہوں کہ اگر ہوتی تو میں ساری کی ساری اسے فروخت کر دیتا۔ وہ بہت چالاک ہے، مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آپ آ کر موم بتیاں طلب کریں تو میں کہہ دوں کہ لانچ میں موم بتیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہمارے پاس نہیں ہے۔ بہرحال میں ابھی اسے موم بتیاں چھین کر پانی میں پھینک، میں وہاں سے چلا آیا۔ اوپر عرشہ میں سونیا مجھے تلاش کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے کہا، کہاں چلے گئے تھے؟ وہ مجھے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی، شاید یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ لانچ کے مالک نے کہیں پول تو نہیں کھول دیا۔ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، میں تمہیں تلاش کرنے نیچے گیا تھا، لگے ہاتھوں موم بتی کے بارے میں بھی پوچھ لیا۔ وہ جلدی سے بولی، اس نے انکار کر دیا ہوگا۔ میں نے کیبن میں داخل ہوتے ہوئے کہا، ہاں کہہ رہا تھا کہ لانچ میں موم بتیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ایسی چیزیں وہ نہیں رکھتے۔ ہاں مجھ سے بھی یہی کہہ رہا تھا۔ میں نے گھوم کر سونیا کے منہ پر ایک تماچا رسید کیا۔ وہ گھبرا کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، $50 میں موم بتیوں کا ایک پیکٹ؟ اور وہ پیکٹ سمندر کی تہہ میں پہنچ گیا؟ وہ ڈھٹائی سے بولی، ہاں۔ میں نے غصے سے کہا، اب مجھے تمہاری سازشوں کا علم ہو گیا ہے۔ تم نہیں چاہتی کہ میں تمہاری سوچ پڑھ کر تمہارے چہرے پر رومانا کی قاتلہ کا چہرہ دیکھ سکوں۔ یہ جھوٹ ہے، وہ چیخ کر بولی، میں نے رومانا کو قتل نہیں کیا ہے۔ میں نے پھر ایک تماچا رسید کرتے ہوئے پوچھا، ٹیل پیتھی کے بغیر میں تمہارے جھوٹ اور سچ کو کیسے سمجھوں؟ وہ بڑے تحمل سے بولی، مجھ پر اٹھنے والے ہاتھوں کو میں توڑ دیا کرتی ہوں، مگر تم میرے جسم و جاں کے مالک ہو، مجھے مار ڈالو گے تب بھی اف نہیں کروں گی۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ استنبول پہنچ کر مجھے موم بتیاں نہیں ملیں گی؟ وہ آگے بڑھ کر فرش پر آئی، پھر میں قدموں سے لپٹ کر بولی، نہیں فرہاد، خدا کے لیے ٹیل پیتھی کا خیال دل سے نکال دو۔ اس منحوس علم کی وجہ سے تم دوسری لڑکیوں کے دل و دماغ جیت لیتے ہو اور میرے لیے غیر بن جاتے ہو۔ میں نے اسے قدموں سے لگ کرتے ہوئے کہا، میں تمہاری محبت کی قدر نہیں کر سکتا کیونکہ تم نے رومانا کے پیار کی قدر نہ کی۔ یہ نہیں سوچا اس لڑکی نے میرے لیے کتنی قربانیاں دی تھی۔ فرحات، میں تمہارے پیار کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں نے رومانا کو قتل نہیں کیا ہے۔ بے شک میرے دل میں حسد کا جذبہ تھا، لیکن اسے برداشت نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسے جان سے مار ڈالتی۔ اگر وہ زندہ رہتی تو میں ضرور اسے تمہارے راستے سے بھٹکا دیتی، کوئی ایسی تدبیر کرتی کہ وہ تم سے کبھی نہ مل سکتی۔ تم یہی تدبیر کر رہی ہو کہ نہ میں ٹیلی پیتھی کی طرف واپس جاؤں اور نہ ہی گمشدہ رومانا تک پہنچ سکوں۔ فرحات، رومانا کی اچانک موت نے تمہارا اعتماد مجھ پر سے اٹھا دیا ہے، ورنہ میں جانتی ہوں کہ ٹیلی پیتھی علم بھی اب تمہیں مرنے والی تک نہیں پہنچا سکے گا۔ مجھے یہ سوچ کر توہین کا احساس ہوتا ہے کہ تم مجھ پر اندھا اعتماد کرتے تھے، اب نہیں کر رہے ہو۔ میں فی الحال ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ تم نے مجھے موم بتیوں سے کیوں محروم کر دیا؟ وہ ایک گہرا سانس لے کر برتھ پر بیٹھ گئی، پھر کہنے لگی، دیوی رسونتی نے آج صبح مجھ سے دماغی رابطہ قائم کیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے دماغ کو کمزور بنا دیا گیا ہے۔ اگر میں دیوی کو اس بات کی ضمانت دوں کہ میں تمہیں کبھی ٹیلی پیتھی کی طرف جانے کا موقع نہیں دوں گی تو وہ مجھے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دے گی۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ ایسے کہ وہ مجھے تمہارے ساتھ ایسے علاقے میں لے جا کر چھوڑ دے گی جہاں کوئی جوان لڑکی یا جوان عورت نہیں ہوگی، البتہ بوڑھی عورتیں اور مرد ہوں گے۔ وہ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہوگا، وہاں ہم اپنی بقیہ زندگی گزار سکیں گے۔ میں اپنی زندگی کا آخری حصہ اپنے وطن میں گزاروں گا۔ بہرحال یہ بات کی باتیں ہیں۔ تم یہ بتاؤ تم نے رسونتی کو کیا جواب دیا؟ رسونتی میرے دل کی بات کہہ رہی تھی، میں راضی ہو گئی، لیکن اس کی شرائط یہ تھی کہ میں تمہیں دوبارہ ٹیلی پیتھی کی طرف جانے نہ دوں، دوسرا یہ کہ رومانا راستے میں آئے تو میں اسے قتل کر دوں۔ وہ ایک ساتھ کے لیے چپ ہوئی، پھر بولنے لگی،
مجھے اس کی پہلی شرط منظور تھی کہ تمہیں خیال ہانی کا علم دوبارہ حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ تمہارے اس علم کی وجہ سے میں نے بہت بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے منطقہ 12 شمالی تک سزائیں پا کر آئی ہوں۔ سچ پوچھو تو اب میں تھک گئی ہوں۔ کسی گوشہ تنہائی میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کی خواہش کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، تم رومانہ کی ہلاکت کے متعلق بتاؤ۔ میں نے اس کی یہ دوسری شرط ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے رسونتی سے کہا، میں سچ مچ کسی لڑکی کو فرحات کے قریب برداشت نہیں کر سکتی، لیکن جب بھی فرحات کو پتہ چلے گا کہ میں نے رومانہ کو ہلاک کیا ہے تو وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ رسونتی نے مجھے سمجھایا کہ فرحات ٹیلیپیتھی کے علم سے محروم رہے گا، اسے کبھی رومانہ کے بارے میں علم نہیں ہوگا۔ لیکن فرحات، میں تمہاری فطرت کو اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ تمہیں جس بات کے لیے روکا جاتا ہے تم اسے ضرور کر گزرتے ہو۔ تمہیں جب بھی موقع ملے گا تم وہ بھولا وہ علم ضرور حاصل کرو گے۔ اس وقت میں رومانہ کی قاتلہ کی حیثیت سے تمہارے سامنے نہیں آ سکوں گی، اس لیے میں نے اس شرط کو تسلیم نہیں کیا۔ جب تم میری فطرت کو اچھی طرح سمجھتی ہو تو پھر تم نے موم بتیاں پانی میں کیوں پھینک دیں؟ صرف اس لیے کہ تمہیں اپنا بنا کر رکھوں۔ میں تمہارے لیے جیتی ہوں، تمہارے لیے مرتی ہوں۔ میرا اتنا تو مان رکھو کہ میرا فخر مجھ سے نہ چھینو۔ میں ایک پیار کرنے والی عورت ہوں، مجھے یہ فخر حاصل ہونا چاہیے کہ تم صرف میرے ہو اور میری التجا مان کر ٹیلیپیتھی کا خیال بھی دماغ میں نہیں لاؤ گے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے فرش پر دوزانو ہو گئی۔ فرحات، میں نے تمہارے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اور تم جانتے ہو کہ آئندہ بھی میں تمہارے ساتھ جان کی بازی لگاتی رہوں گی۔ میں اپنے پیار کی دیوانگی کا واسطہ دیتی ہوں کہ اس منحوس علم کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ یہ علم مجھ جیسی وفادار عورت کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ یہ علم تمہیں ہرجائی بنا دیتا ہے۔ تم میری وفاؤں کو بھول کر حسن پرست بن جاتے ہو۔ مجھے سوتاپے کی آگ میں نہ جلاؤ فرحات، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ اگر میری زندگی چاہتے ہو تو اتنی سی التجا مان لو، ٹیلیپیتھی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دو۔ مجھ سے خوش نصیب رومانہ ہے جو مر کر بھی تمہارے دماغ میں زندہ ہے۔ اگر یہی حال رہا تو تمہاری قسم میں تمہارے دماغ میں ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے کسی وقت بھی اپنی جان دے دوں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں متاثر ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ فرش پر دوزانو ہو کر التجا کے لیے دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے دونوں بازوؤں کو تھام کر اٹھایا، پھر سینے سے لگایا۔ وہ ایک ننھی سی بچی کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ فرحات، تم مجھ سے ہزار باتیں منوا لو، صرف میری ایک بات مان لو، صرف ایک۔ سونیا، تم مجھے اپنا بنائے رکھنے کے لیے خود غرض ہو کر نہ سوچو۔ اگر میں نے خیال ہانی کا علم حاصل نہ کیا تو رسونتی پھر ہم پر غالب آ جائے گی۔ نہیں، وہ خود چاہتی ہے کہ تم اس علم سے باز آ جاؤ۔ جب وہ تمہارے دماغ میں جھانک کر دیکھے گی کہ تم ایک عام انسان کی طرح میرے ساتھ زندگی گزار رہے ہو تو وہ ہمیں کبھی نہیں چھیڑے گی۔ میں خاموشی سے سوچنے لگا۔ سونیا نے کہا، میں یقین سے کہتی ہوں کہ وہ اس وقت بھی ہمارے دماغ میں جھانک رہی ہے اور اس لیے نہیں چھیڑ رہی ہے کہ میں اس کی خواہش کے مطابق تمہیں ایک عام سی زندگی گزارنے پر مجبور کر رہی ہوں۔ ہاں، یہی ہو سکتا تھا۔ رسونتی کے سر پر ضرب لگائے تقریباً 2 گھنٹے گزر ہی چکے تھے۔ اسے ہوش میں آ جانا چاہیے تھا اور وہ ہوش میں آ جانے کے باوجود انتقاماً نہیں چھیڑ رہی تھی، شاید اس لیے کہ سونیا مجھے اس کی بتائی ہوئی راہ پر لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے دماغ کے اندر سے اسے پکارا، ہیلو رسونتی، کیا تم ہوش میں آ گئی ہو؟ میں نے جواب کا انتظار کیا مگر جواب نہ ملا۔ میں نے پھر کہا، دیکھو، میں نے بہت مجبور ہو کر تم پر حملہ کیا تھا۔ آزادی میرا حق ہے۔ میں آزاد ہو کر چلا آیا۔ میں نہیں چاہتا کہ اب ہمارے درمیان کوئی جھگڑا ہو۔ اگر تم مجھ سے دماغی رابطہ قائم کر کے ایک بار یہ کہہ دو کہ تم میری دوست ہو تو میں سونیا کی بات مان لوں گا۔ سونیا نے مجھ سے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ میں رسونتی کو مخاطب کر رہا ہوں مگر جواب نہیں مل رہا ہے۔ شاید وہ دنسا خاموش ہے۔ تم بھی تو یہی کیا کرتے تھے۔ میں تمہیں پکارتی رہتی تھی اور تم چپ چاپ دماغ میں بیٹھے میرے تڑپنے کا تماشا دیکھتے رہتے تھے۔ وہ بات اور تھی، میں تم سے شرارتیں کرتا تھا، لیکن رسونتی کی خاموشی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں کہہ رہی ہوں کہ ابھی وہ ہم سے مطمئن ہے۔ اگر تم اس کی مرضی کے خلاف قدم اٹھاؤ گے تو وہ اپنی خیال ہانی کی دیوار کھڑی کرے گی۔ سونے کی بات درست ہو سکتی تھی۔ میں نے اس سے بحث نہیں کی، صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے، وہ ہمیں نہیں چھیڑ رہی ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہمیں کہیں دور نکل جانا چاہیے۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ تم بتاؤ ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ میرے تصور میں یوں نہ گئی۔ میں نے کہا، ہانگ کانگ۔ سونی میری صورت دیکھنے لگی جیسے کچھ پڑھ رہی ہو۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اسے میون کے متعلق کبھی نہیں بتایا تھا، اس لیے وہ میرے چہرے سے دلی تاثرات کو نہیں پڑھ سکتی تھی۔ وہ آہستگی سے بولی، رومانہ ہانگ کانگ سے آئی تھی، یقیناً اسی شہر میں تمہاری اس سے دوستی ہوئی ہوگی۔ مجھے اقرار کرنا پڑا۔ وہ بولی، اور تم نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ تم ہانگ کانگ میں رہتے تھے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ تم نے ہانگ کانگ میں صرف رومانہ سے نہیں اور بھی کئی لڑکیوں سے دوستی کی ہوگی۔ میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ تم مجھے جہاں بھی لے جاؤ گی وہاں لڑکیاں تو ضرور ہوں گی۔ آخر مجھے کہاں کہاں چھپا کر رکھنا چاہتی ہو؟ ہم ہندوستان جائیں گے۔ رسونتی کبھی نہ کبھی ہم سے دماغی رابطہ قائم کر کے وہاں کسی پرفضا مقام پر ہماری رہائش کا انتظام کر دے گی۔ میں بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے کہا، اچھی بات ہے، ہم ہندوستان جائیں گے۔ تم اتنی آسانی سے میری بات مان رہے ہو، ضرور کوئی بات ہے تمہارے دماغ میں۔
اب تمہاری بات ماننا بھی جرم ہو گیا۔ ہر بات پر شک کرنا تو تم عورتوں کا اولین فرض ہے۔ کہو تو میں ہندوستان جانے سے انکار کر دوں؟ وہ گلے کا ہار بن گئی۔ نہیں، تم بہت اچھے ہو، مجھے خوشی ہے کہ میری بات مان لیتے ہو۔ 1 گھنٹے کے بعد ہم گولڈن ہارن کے ساحل پر پہنچ گئے۔ وہاں سے ہم نے ایک ٹیکسی لی۔ سونے نے ڈرائیور کو کسی کمال پاشا کا ایڈریس بتایا۔ میں نے پوچھا، یہ کمال پاشا کون ہے؟ وہ جاپانی زبان بولنے لگی۔ ریڈ پاور کی تنظیم میں اس سے ملاقات ہوئی تھی، وہ میری بہت عزت کرتا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارے ہندوستان جانے کے انتظامات کر دے گا۔ میں نے بھی اسی زبان میں کہا، ریڈ پاور کے آدمی تمہیں تلاش کر رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ کمال پاشا بھی ان کی گرفت میں آ گیا ہو، تمہیں احتیاطاً میک اپ میں رہنا چاہیے۔ ہاں، مجھے میک اپ میں رہنا چاہیے، لیکن اس کا موقع ہی نہیں مل سکا، میں تمہاری تلاش میں نکل کر پڑی تھی۔ ہاں، مجھے میک اپ میں رہنا چاہیے، لیکن اس کا موقع ہی نہیں ملا، میں تمہاری تلاش میں نکل پڑی تھی۔ میں نے چونک کر پوچھا، میں تو یہ پوچھنا ہی بھول گیا کہ جب تک میں رسمنتی کی قید میں رہا اس وقت تک تم نے میری بو سے میرا پتہ کیوں نہ چلایا؟ مجھے تمہاری بو نہیں مل رہی تھی۔ پہلے تو مجھے حیرانی ہوئی، پھر میں نے سوچا کہ تم استنبول میں نہیں ہو۔ تب رسمنتی نے سوچ کے ذریعے بتایا کہ تم یہاں موجود ہو، لیکن تمہاری طرف خوشبو حاوی رہتی ہے۔ جب شنکر نے ٹیلی فون کے ذریعے خبر دی تو میں ان کھنڈرات میں بھاگی چلی آئی۔ مجھے یاد آ گیا، رسمنتی کے ساتھ میں جس عمارت میں تھا وہاں ہمیشہ ایک خوشگوار سی مہک پھیلی رہتی تھی۔ رسمنتی نے اس طرح سونیا کی سونگنے والی صلاحیتوں کو بے اثر کر دیا تھا۔ سونیا نے ایک جگہ ٹیکسی روکنے کے لیے کہا۔ ہم گاڑی سے اتر گئے، ڈرائیور کو کرایہ ادا کر کے رخصت کر دیا۔ میں نے پوچھا، کمال پاشا کی رہائش گاہ کہاں ہے؟ وہ میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھ گئی، پھر بولی، وہ سامنے دائیں طرف ہے، ہم کوٹھی کے پچھلے حصے کی طرف ہے۔ تم نے درست کہا کہ مجھے ریڈ پاور والوں سے محتاط رہنا چاہیے، میں چپ چاپ اس کوٹھی کے اندر جاؤں گی۔ کوٹھی کی طرف 6 فٹ اونچی 4 دیواری تھی، اسے پار کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ہم نے آس پاس دیکھا، رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا، پچھلی گلی میں اسٹریٹ لیمپ روشن نہیں تھے۔ ہم دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گئے۔ کوٹھی کے نچلے حصے میں قدرے تاریکی تھی، اوپری منزل میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ سونیا نے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں اندر جاتی ہوں۔ اگر کمال پاشا کا رویہ بدل جائے اور وہ مجھے ریڈ پاور کے حوالے کرنا چاہے تو میں اونچی آواز میں باتیں کروں گی۔ اوپر کی کھڑکیاں کھلی ہیں، تو میری آواز سن کر آ جانا، اوکے؟ اوکے، میں نے کہا۔ وہ آگے بڑھ گئی، پھر آگے جا کر کوٹھی کے دائیں جانب گھوم کر گم ہو گئی۔ میں نیم تاریکی میں آس پاس دیکھنے لگا۔ چونکہ میں کمال پاشا سے متعارف نہیں تھا اس لیے سونیا گئی تھی۔ میرے دماغ نے سوال کیا، اگر میں بھی اس کے ساتھ چلا جاتا تو کیا فرق پڑتا؟ واقعی کیا فرق پڑ جاتا؟ اس سوال نے مجھے آگے سوچنے کا موقع نہیں دیا کہ میں بھی سونیا کے ساتھ چپکے سے کوٹھی میں داخل ہو سکتا تھا۔ اگر وہاں خطرہ ہوتا تو ہم دونوں اسے نبٹ سکتے تھے، لیکن وہ تنہا نبٹنے گئی تھی، جبکہ ریڈ پاور کے آدمی اسے پہچانتے تھے، اس کے لیے خطرہ زیادہ تھا۔ ان خیالات کے تحت میں بھی اسی سمت بڑھ گیا، کوٹھی کے دائیں جانب گھوم کر سامنے والے دروازے پر پہنچا۔ سونیا اسی راستے سے اندر گئی ہوگی۔ میں نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، وہ کھلتا چلا گیا۔ آگے ایک تنگ سی راہداری تھی، ایک طرف زینہ اوپر کو چلا گیا تھا۔ میں اس زینے پر دبے قدموں چڑھتا ہوا اوپر ایک ٹی وی لاؤنج میں پہنچ گیا۔ کوئی آہستہ آہستہ باتیں کر رہا تھا۔ میں اس آواز کی سمت چور قدموں سے بڑھتا ہوا ایک کھڑکی کے پاس پہنچ گیا۔ کھڑکی پر پردہ پڑا ہوا تھا، میں کسی کو دیکھ نہیں سکتا تھا، ایک مرد کی آواز سن سکتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، مادام، اگر آپ عین وقت پر نہ پہنچتی تو یہ حرام کا پلہ مجھے شوٹ کر دیتا، میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ سونی کی آواز سنائی دی، پاشا، تم بار بار شکریہ ادا کرنے میں میرا وقت ضائع کر رہے ہو۔ باہر میرا ساتھی میرا انتظار کر رہا ہے، لہٰذا پہلے کام کی بات سمجھ لو۔ میں سب سمجھ گیا ہوں، آپ اطمینان رکھیں، میں کل صبح ہی آپ دونوں کو ہندوستان بھیج دوں گا۔ میرے پاس کتنے ہی جعلی پاسپورٹ ہیں۔ ہو پاشا، تم پھر شیخیاں بگارنے لگے۔ میں ڈنگے نہیں مار رہا ہوں، میرا دھندا ہی ایسا ہے کہ میرے پاس جعلی پاسپورٹ ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ میرا دھندا ہی یہ ہے کہ بس آگے نہ بولو۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ساتھی کو یہاں بلا کر لاؤں، تم ایک ضروری بات سن لو۔ اگر میرا ساتھی مومبتیاں مانگے یا میں بھی تم سے مانگوں تو کہہ دینا کہ تمہارے گھر میں نہیں ہے۔ میں دبے قدموں لاؤنج کے آخری سرے پر پہنچ گیا، کیونکہ سونیا مجھے بلانے کے لیے نیچے جانے والی تھی۔ میں لاؤنج کی ریلنگ کے دوسری طرف جا کر نیچے لٹک گیا۔ اسی وقت سونیا اور پاشا کمرے سے باہر آئے۔ پاشا نے کہا، آپ اپنے ساتھی کو کھڑکی سے جھانک کر بھی بلا سکتی ہیں۔ سونیا نے کہا، اتنی عقل مجھ میں بھی ہے، جا کر واپس آنے تک تم تمام موم بتیوں کو اسٹور میں چھپا دو، جاؤ جلدی کرو۔ پاشا کمرے میں واپس چلا گیا۔ سونیا زینے سے اترتی ہوئی اوجھل ہو گئی۔ میں نیچے لان میں کود گیا، پھر وہاں سے دوڑتا ہوا اس جگہ آ کر کھڑا ہو گیا جہاں سونیا مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے یہ تجربہ ہو رہا تھا کہ خیال ہانی کا علم نہ ہو تو اپنوں کی سازشیں معلوم کرنے کے لیے کیسی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے۔ سونیا کی سازش مجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں تھی، وہ میرے محبت کی دیوانگی میں ایسا کر رہی تھی۔ میں اس کی ان حرکتوں سے مشتعل ہو کر اسے نفرت نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی اسے غصہ دکھانے کا ارادہ تھا۔
محبت کرنے والی عورتیں اپنی اور اپنے پیار کی سلامتی کے لیے اسی طرح پیار بھری سازشیں کرتی ہیں۔ سونیا بھی یہی کر رہی تھی، اور میں بحیثیت مرد یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کی محبت کی قدر تو کرنی چاہیے، لیکن اس عورت کا پابند ہو کر زندگی نہیں گزارنا چاہیے۔ میرے سوچنے کے دوران سونیا آ گئی۔ میں نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ اتنی دیر لگا دی؟ اندر چلو، میں بتاتی ہوں۔ ہم آگے بڑھ گئے۔ وہ بولی، تم نے درست کہا تھا، ریڈ پاور کا ایک قاتل کمال پاشا کے سر پر سوار تھا۔ اسے میرا پتہ پوچھ رہا تھا اور اسے دھمکی دے رہا تھا کہ میرا پتہ نہ بتایا گیا تو وہ سائلنسر لگے ہوئے ریوالور سے اسے شوٹ کر دے گا۔ ہم کوٹھی کا دروازہ کھول کر اسی زینے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ کہہ رہی تھی۔ میں دبے قدموں اس کے سر پر پہنچ گئی، پھر اپنے ریوالور کے دستے سے اس کے سر پر ضرب لگائی۔ پاشا نے بھی بڑی وہ فرش پر گرا تو پاشا نے اس کے سائلنسر لگے ہوئے ریوالور کو چھین لیا، پھر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے گولی مار دی۔ اسی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ اس نے طاہر سے آنے کا جواز پیش کر دیا۔ میں نے بھی اسے تسلیم کر لیا، کیونکہ اس کے بیان کی سچائی ثابت کرنے کے لیے وہاں کمرے میں ایک شخص کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ آئے دن کے مشاہدات سے پتہ چلتا ہے کہ بیان کی سچائی کے پیچھے اور بھی سچائیاں ہوتی ہیں جنہیں مصلحتاً چھپا دیا جاتا ہے۔ کمال پاشا دوسرے کمرے سے نکل کر ہمارے پاس آیا، شاید اسٹور روم سے آ رہا تھا۔ سونی نے تعارف کراتے ہوئے کہا، پاشا ان سے ملو، یہ فرحات علی تیمور ہیں۔ پاشا میرا نام سنتے ہی ایک دم سے چونک گیا، پھر بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے بولا، اوہ مسٹر فرحات، آپ اور میرے غریب خانے میں، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ سونیا مسکراتی ہوئی بولی، میں نے کہا تھا نا کہ باہر میرا ایک ساتھی کھڑا ہے۔ میں نے اس وقت جان بوجھ کر نام نہیں بتایا تھا، میں تمہیں چونکا دینا چاہتی تھی۔ پاشا نے میرے ہاتھ کو چوم کر کہا، میرے خدایا، میں کتنا خوش نصیب ہوں، مجھے افسوس ہے کہ میں ایک لاش کے ساتھ آپ کا استقبال کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، افسوس تو مجھے بھی یہی ہے، میں جہاں جاتا ہوں وہاں استقبال کے لیے زندوں کے ساتھ مردے بھی ہوتے ہیں۔ اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، آئیے ہم دوسرے کمرے میں چلیں، میں نے اپنے ماتحتوں کو فون کیا ہے، وہ یہاں سے لاش اٹھا کر لے جائیں گے۔ ہم تینوں دوسرے کمرے میں آ گئے۔ وہ کمرہ بڑے تکلف سے سجایا گیا تھا۔ صوفے اتنے آرام دہ تھے کہ تھکا ہوا انسان بیٹھتے ہی جیسے ماں کی گود میں پہنچ جاتا تھا۔ وہاں بیٹھ کر مجھے خیال آیا کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں اور سو جانا چاہتا ہوں۔ پاشا نے کہا، مسٹر فرحات، میں نے رومانہ مادام سونیا کے ذریعے آپ کی ٹیلیپیتھی کا تماشا دیکھا ہے، بھی کمال ہے۔ حالانکہ میرا نام کمال ہے، دنیا کی خطرناک تنظیمیں آپ سے خوفزدہ رہتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی ٹیلیپیتھی کا تھوڑا سا مظاہرہ کریں۔ کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ میں ابھی کیا سوچ رہا ہوں؟ سونیا نے کہا، پاشا تم بولتے ہو تو رکنے کا نام نہیں لیتے۔ فرحات ٹیلیپیتھی کا مظاہرہ نہیں کر سکیں گے۔ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، ایک حادثے میں میرا دماغ اس قدر متاثر ہوا ہے کہ میں سوچ کی پروازیں بھول گیا ہوں۔ بھولی ہوئی پروازوں کو یاد کرنے کے لیے مجھے دوبارہ خیال آنے کی مشقوں سے گزرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہی میں نے اچانک سوال کیا، کیا آپ کے پاس موم بتیاں ہوں گی؟ شاید پاشا بے خیالی میں ہاں کہہ دیا، لیکن سونیا نے فوراً کہا، فرحات تم نے وعدہ کیا ہے کہ دوبارہ ٹیلیپیتھی کا علم حاصل نہیں کرو گے۔ پاشا نے کہا، لیکن مادام، یہ تو شہرت کی بلندیوں پر پہنچانے والا اور انسان کو حاکم بنانے والا علم ہے۔ آپ فرحات صاحب کو منع کیوں کر رہی ہیں؟ یہ علم فرحات کو مجھ سے دور لے جاتا ہے۔ میں شہرت اور حکومت نہیں، صرف فرحات کو چاہتی ہوں۔ تم کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ بہتر سمجھتی ہیں مسٹر فرحات، میرے گھر میں موم بتی نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے، میں نے کہا۔ میزبان اپنے گھر کی کوئی بھی چیز مہمان کو نہ دینے کے لیے ہزاروں بہانے تراش سکتا ہے۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں کل صبح بازار سے لے آؤں گا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں بہانے نہیں کر رہا ہوں۔ یقین نہ ہو تو آپ میری سوچ پڑھ لیں۔ میں مسکرانے لگا۔ سونیا میرے پاس آ کر بیٹھتی ہوئی بولی، لانچ میں تم نے میری بات مان لی تھی، اب کیوں اپنی بات سے پھر رہے ہو؟ سونیا، میں اس علم کے بغیر خود کو بالکل نہتا اور خالی خالی سمجھ رہا ہوں۔ میں اپنے دماغ کے ویران خلا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اتنے میں کال بیل بجنے کی آواز سنائی دی۔ پاشا نے اٹھتے ہوئے کہا، میرے ماتحت آ گئے ہیں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی سونیا نے کہا، فرحات، میں جانتی ہوں کہ تم بے حد ضدی ہو، اپنی ہی منمانی کرو گے۔ میں تو صرف اتنی سی التجا کر رہی ہوں کہ کچھ عرصہ کے لیے میری بات مان لو، کہیں چل کر ایک عام سی سادہ سی زندگی گزار کر دیکھو۔ وہاں کوئی ہنگامہ نہ ہوگا، کوئی دشمن نہ ہوگا۔ جب تمہیں سکون ملے گا تو پھر سکون ہی کی تمنا کرتے رہو گے۔ پھر وہ سرگوشی میں بولنے لگی، فرحات میری جان، رسونتی اس لیے خاموش ہے کہ میں تمہیں اس علم کے حصول سے روک رہی ہوں۔ کیا تم کچھ عرصہ کے لیے میری بات نہیں مان سکتے؟ بولو تو میں اپنی جان دے کر تمہیں منا لوں۔ چلو کچھ عرصے کے لیے کہتی ہو تو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، اب خوش ہو جاؤ۔ مجھے رہ رہ کر یہ خیال پریشان کرتا تھا کہ رسونتی خاموش کیوں ہے۔ میں نے کئی بار دماغ کے اندر سوچ کے ذریعے رسونتی کو پکارا، کبھی للکارا کہ میں دوبارہ ٹیلیپیتھی کا علم حاصل کروں گا۔ وہ روکنا چاہے تو مجھے روک لے، لیکن مجھے اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ رسونتی نے میرا خیال چھوڑ دیا ہو۔ اگر وہ محبت سے یاد نہ کرتی تو نفرت سے ضرور انتقام لیتی، لیکن ادھر سے بالکل خاموشی تھی۔ ایک خیال آیا کہ کہیں وہ مر تو نہیں گئی۔ میں نے اس کے سر پر ضرب لگاتے وقت اپنے ہاتھ کے وزن کا خیال نہیں رکھا تھا۔ وہ نازک اندام حسینہ شاید اس حملے کو برداشت نہ کر سکی ہو۔
اور اس دنیا سے کوچ کر گئی ہو۔ ایسا سوچتے ہوئے دل صدمے سے چور ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ میری جان کی دشمن نہیں تھی، مجھے صرف ٹیلیپیتھی کے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ اگر میں نے اس کی جان لی ہے تو پھر اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں ہمیشہ پچھتاتا رہوں گا۔ جس کی خیریت نہ معلوم ہو سکے اس کے لیے طرح طرح کے وسوسے دل میں پیدا ہوتے ہیں، پھر یہی دل سمجھاتا ہے کہ خیریت ہی ہوگی۔ رسونتی کسی مصلحت سے خاموش ہے، کبھی نہ کبھی وہ میرے دماغ کے دروازے پر دستک ضرور دے گی۔ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ سونی کی بات مان کر میں ایسے علم سے محروم نہیں رہ سکتا تھا جس کے ذریعے میں دماغوں کی چوریاں پکڑ لیا کرتا ہوں۔ میں جلد از جلد رسونتی کی خاموشی کا سبب معلوم کرنا چاہتا تھا۔ یہ مقصد اسی طرح حاصل ہو سکتا تھا کہ میں سونے کی لا علمی میں شمع بینی کی مشق کروں۔ میں سوچتا رہا، منصوبے بناتا رہا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ پاشا نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ اب میں آپ لوگوں کی تنہائی میں مخل نہیں ہو رہا ہوں۔ ڈنر تیار ہے۔ سونیا شرماتی ہوئی اٹھ گئی۔ ہم سب ڈرائنگ روم میں آئے۔ میز پر کئی طرح کی ڈشیں سجی ہوئی تھیں۔ ایسی اشتہا انگیز خوشبو تھی کہ میں نے بیٹھتے ہی کھانا شروع کر دیا۔ پاشا نے کہا، ایئر انڈیا کا ایک طیارہ کل صبح 8 بجے یہاں سے روانہ ہوگا۔ میرے پاس ایک میاں بیوی کا پاسپورٹ ہے۔ آپ دونوں آسانی سے ان کا بحروب اختیار کر سکتے ہیں۔ سونیا نے کہا، تم میک اپ کا سامان منگوا دو، ہم اپنے چہرے اور شخصیت کو بدل لیں گے۔ سامان آ جائے گا۔ آپ دونوں کھانے کے بعد ذرا سو کر تازہ دم ہو جائیں، میں صبح 4 بجے اٹھا دوں گا۔ میرا خیال ہے میک اپ کے لیے 2 گھنٹے کافی ہوں گے۔ کھانے کے بعد کافی کی ٹرے آ گئی۔ لازم نے ہم سب کے سامنے ایک ایک پیالی رکھ دی۔ ایسے وقت میں صدا بھر کر کہنا چاہتا ہوں، ہائے ٹیلیپیتھی، کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ مجھے تو ذرا سی باتیں یاد ہیں کہ ادھر کوئی سازش کرتا تھا، ادھر مجھے خبر ہو جاتی تھی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایروسٹس ریٹا نے کافی میں خواب آور دوا کھول کر مجھے پلانا چاہا تھا۔ میں نے اس کی سوچ پڑھ لی تھی، پھر اسے چکر دے کر خواب آور کافی اسے پلا دی تھی۔ اب وہی فرحاد علی تیمور، پاشا اور اس کے ملازم کی سوچیں نہ پڑ سکا۔ مہمان نوازی کے فریب میں آ کر ساری کافی حلق سے نیچے اتار لی۔ پینے کے دوران کچھ پتہ نہ چلا۔ ہم وہاں سے اٹھ کر ایک کمرے میں آئے۔ پاشا نے کہا، یہ آپ لوگوں کا بیڈ روم ہے، آرام کریں، شب بخیر۔ سونیا دروازہ بند کر کے جماہی لینے لگی۔ اسے دیکھ کر میں بھی جماہی لینے لگا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ وہ پریشانی سے بولی، میں تمہارے ساتھ جگنا چاہتی ہوں، مجھے نیند کیوں آ رہی ہے؟ میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں، شاید ہم نے بہت زیادہ کھا لیا ہے۔ وہ لڑکھڑا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے تو بہت تھوڑا سا کھایا ہے فرحاد، ضرور کوئی گڑبڑ ہے، اور یہ گڑبڑ یقیناً کافی میں تھی۔ اس کے شبے نے مجھے بھی چونکا دیا۔ واقعی نیند غالب آ رہی تھی، آنکھ کے پیوٹے بھاری ہو رہے تھے، اور نیند اس طرح میری مرضی کے خلاف بے وقت نہیں آتی تھی۔ مجھے یقین کرنا پڑا کہ کافی میں خواب آور دوا گھولی گئی تھی۔ میرے سوچنے کے دوران سونیا دروازے کے پاس گئی۔ اسے کھولنا چاہا لیکن وہ باہر سے بند تھا۔ میں نے صوفے پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لی اور اندر ہی اندر نیند سے لڑنے لگا۔ سونیا نے میرے قریب آ کر مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، فرحاد آنکھیں کھولو، ہمیں کسی طرح یہاں سے نکلنا ہوگا، ورنہ نیند میں ہم مارے جائیں گے۔ میں نے کہا، فرار کی راہیں مسدود ہیں اور خواب آور دوا ہمیں ضرور خوابوں کی دنیا میں پہنچائے گی۔ نہیں، تم دروازے کے قریب جا کر پاشا کو پکارو، اسے باتوں میں الجھاؤ، میں کھڑکی کے راستے باہر جاؤں گی۔ لیمن پینے کے بعد نیند کا غلبہ کم ہو جائے گا، پھر میں واپس آ کر پاشا سے نپٹ لوں گی۔ میں باہر جاؤں گا، تم پاشا کو باتوں میں الجھاؤ۔ نہیں فرحاد، میں عورت ہوں، باہر میرے بہت سے ہمدرد پیدا ہو جائیں گے۔ تم اس ملک میں غیر قانونی طور پر آئے ہو، نیند کی طاقت میں پولیس کے ہتھے چڑھو گے تو جیل میں پہنچائے جاؤ گے۔ میں صوفے سے اٹھ کر دروازے کے پاس گیا۔ میری حالت شرابیوں جیسی تھی۔ میں نے پلٹ کر سونیا کو دیکھا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی کھڑکی تک پہنچ گئی تھی، اپنے سر کو تھام کر نیند سے لڑ رہی تھی۔ پھر وہ کھڑکی پر چڑھ کر دوسری طرف گئی، اس کے بعد وہاں سے چھلانگ لگا دی۔ میں نے دروازے کو پیٹنا شروع کیا۔ پاشا، دروازہ کھولو پاشا۔ بار بار چیخنے کے بعد پاشا کا کہا سنائی دیا، مسٹر فرحاد، اگر تم ٹیلیپیتھی سے محروم نہ ہوتے تو میں تمہارا خادم بن جاتا۔ میں نے چیخ کر کہا، میں اب بھی علم حاصل کر سکتا ہوں، دروازہ کھولو۔ میں نے چیخ کر کہا، تمہارے علم کے حصول تک بہت دیر ہو جائے گی، ریڈ پاور کے کتے مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سپر ماسٹر مجھے اپنی پناہ میں لینے کے لیے تیار ہے۔ میں سپر ماسٹر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تمہیں تحفے کے طور پر پیش کروں گا۔ اور پھر کہکہے لگانے لگا۔ اس بار اس کے ماتحتوں کے کہکہے بھی شامل تھے۔ ایک نے کہا، مسٹر آرام سے سو جاؤ، نہیں سونا چاہو گے تو تقدیر تمہیں سلا دے گی۔ جبرن جاگتے رہنے کے باعث سر بھاری ہو رہا تھا، آنکھیں جل رہی تھیں۔ میں ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے کھڑکی کے پاس آ گیا۔ باہر تاریکی میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوئچ بورڈ کے پاس جا کر کمرے کی بتی بجھا دی۔ گہری تاریکی میں راستہ ٹٹولتا ہوا دوبارہ کھڑکی کے پاس آیا۔ اب تاروں بھرے آسمان کی چھاؤں میں ان کی مٹی مٹی سی ہریالی نظر آ رہی تھی۔ پھر وہاں 2 آدمی نظر آئے۔ ایک شخص دوسرے کا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ پتہ نہیں ان کی موجودگی میں سونیا کو کس طرح فرار کا موقع ملا ہوگا۔ میرے لیے زیادہ سوچنے کا موقع نہ تھا، خطرہ ایسے بھی تھا اور ویسے بھی، لہٰذا خاموشی سے مصیبت میں پھنسنا گوارا نہ تھا۔ میں نے سگریٹ سلگانے والوں پر چھلانگ لگا دی۔
ہم تینوں گھاس پر گرے۔ اچانک حملے سے کون نہیں بوکھلا جاتا۔ میں نے ان کی بوکھلاہٹ سے فائدہ اٹھایا۔ گرنے کے بعد سنبھلتے ہی ایک کی ناک پر گھونسا رسید کیا اور دوسرے کی گردن دبوچ لی۔ علامہ اقبال نے یہ ناقابل انکار حقیقت بیان کی ہے کہ پلٹ کر چھپٹنا، چھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ میرے بھی لہو میں گرمی آ گئی تھی۔ وقتی طور پر نیند کا غلبہ کمزور پڑ گیا تھا۔ پاشا اور سپر ماسٹر کے پنجوں سے نکلنے کا جوش غالب ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود دماغ پوری طرح حاضر نہیں تھا۔ میں لڑنے کے فن کو مد نظر رکھے بغیر بے تکے انداز میں ان دونوں سے الجھ رہا تھا، لیکن اناڑی پن کے باوجود میں ان پر حاوی تھا۔ ایک نے ریوالور نکالا تو میں نے دوسرے کو اس پر دھکا دے دیا۔ فائر کی آواز کے ساتھ ہی دوسرے شخص کی چیخ سنائی دی۔ ریوالور والا اسے ٹکرا کر گر پڑا تھا۔ میں نے پھولوں کا گملہ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ یقیناً اسے رات کو دن کے تارے نظر آ گئے ہوں گے۔ میں اس کی حالت زار کو سمجھنے کے لیے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ میں نے دوڑ لگا دی۔ وہاں کی پچھلی دیوار پھلانگتے ہوئے ایک اور شخص کی لاش دیکھی، شاید سونیا، وہ تحفہ پاشا کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ دیوار پھلانگ کر میں گلی میں آیا تو دور دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ پاشا کے ماتحت فائرنگ کی جگہ کی طرف جا رہے تھے۔ بے تحاشا بھاگتا چلا گیا۔ بھاگنے کے دوران آگے پیچھے دیکھتا جا رہا تھا، شاید کوئی گاڑی نظر آ جائے اور مجھے لفٹ مل جائے، لیکن وہ گلی دور تک ویران تھی۔ میں دوسری گلی میں مڑ گیا۔ چند کوٹھیاں پیچھے چھوڑنے کے بعد ایک کوٹھی کا پھاٹک نظر آیا۔ ایک کار پھاٹک سے باہر آ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر آواز دی، پلیز مجھے تھوڑی دور تک ساتھ لے جاؤ۔ کار کی رفتار بڑھ گئی۔ میں نے اس کے ساتھ دوڑتے ہوئے دوبارہ آواز دی، لیکن وہ تیزی سے آگے نکلتی چلی گئی۔ میں کھڑا ہو کر ہانپنے لگا۔ تقدیر مجھے ہانپنے کا بھی موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ اندھیرے میں دور بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں فوراً ایک کوٹھی کے احاطے میں داخل ہو گیا۔ کئی ٹارچ کی روشنیاں گلی کو روشن کر رہی تھیں۔ میں بھاگتا ہوا گیراج کے اندر آیا۔ پھر خیال آیا کہ میں نے پھاٹک بند نہیں کیا ہے، وہ لوگ خالی گیراج تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں وہاں سے نکل کر دوڑتا ہوا کوٹھی کے پیچھے گیا۔ کچن کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہاں ایک عورت چولہے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی میز پر بیٹھی کچھ کھا رہی تھی۔ دونوں کی پشت میری جانب تھی۔ میں نے دمے قدموں کچن میں آ کر سبزی کاٹنے والا چاقو اٹھایا تو عورت نے پلٹ کر دیکھ لیا۔ میں نے فوراً ہی بچی کے پاس پہنچ کر کہا، خبردار شور نہ مچانا ورنہ میں اسے چاقو سے۔ وہ گھبرا کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں نہیں، میں چپ رہوں گی، چاقو میری بچی کے پاس سے ہٹا لو۔ وہ بچی پتہ نہیں کیا سمجھ رہی تھی، مجھے دیکھ کر پہلے مسکرائی، پھر اپنی زبان میں کچھ بول کر کھانے میں مصروف ہو گئی۔ میں نے اس کی ماں سے کہا، یہ دروازہ اندر سے بند کر دو۔ اس نے آگے بڑھ کر حکم کی تعمیل کی۔ اسی وقت کال بیل کی آواز سنائی دی۔ میں نے کہا، میرے دشمن مجھے مار ڈالنا چاہتے ہیں، شاید وہی لوگ آئے ہیں، میں ابھی معلوم کرتی ہوں۔ تو میری نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتی، میں اسی کمرے سے باتیں کروں گی، مگر کوئی اشارہ نہ دینا ورنہ انگریزی زبان بولتی رہنا۔ اس نے سوئچ بورڈ کے پاس جا کر ایک چھوٹے سے باکس کو کھولا، پھر اس میں سے ایک مائکرو فون نکال کر ایک بٹن دبانے کے بعد بولی، "Who is there?" چھوٹے سے اسپیکر سے آواز آئی، "ہمیں ایک چور کی تلاش ہے، وہ ادھر ہی آیا ہے۔" وہ بولی، "یہاں کوئی نہیں آ سکتا، میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں دروازے بند کر کے رکھتی ہوں، ہم تلاشی لینا چاہتے ہیں، چپ چاپ چلے جاؤ ورنہ پولیس کو کال کر دوں گی، گیٹ آؤٹ۔" اس نے مائکرو فون کے بٹن کو آف کر کے رکھ دیا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر میں نے آہستگی سے کہا، "میں چور نہیں ہوں، ان لوگوں نے مجھے دھوکے سے خواب آور دوا پلا دی ہے، میں پریشان ہوں کہ کہاں جاؤں، کہیں بھی جاؤں گا تو راستے میں نیند غالب آ جائے گی۔" وہ بڑی سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، "تم مجھ پر ایک احسان کر سکتی ہو، تمہارے ہاں لیمن ہو تو مجھے پینے کے لیے دو، اس سے نیند کا خمار جاتا رہے گا۔" وہ چپ چاپ مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے پوچھا، "کیا تم میری مدد نہیں کرو گی؟" وہ چونک کر بولی، میرے پاس لیمن نہیں ہے، البتہ اینٹی سلیپنگ پلز ہیں، 2 گولیاں کھانے کے بعد خواب آور گولیوں کا اثر زائل ہو جائے گا۔ وہ کپ بورڈ کے پاس گئی، پھر اس میں سے ایک شیشی نکال کر میرے آگے میز پر رکھ دی۔ 2 گولیاں کافی ہوں گی، میں پانی دے رہی ہوں۔ میں نے شیشی میں سے 2 ننھی گولیاں نکال کر انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا، "اسے دھوکہ تو نہیں کر رہی ہو؟" وہ میری جانب پست کیے کولر سے پانی نکال رہی تھی۔ وہاں سے پلٹ کر آتی ہوئی بولی، "اگر اس شیشی میں زہر ہوتا تو یہ کچن میں نہ ہوتی، اور میں تمہیں مزید خواب آور گولیاں کھلا کر اپنے گھر میں سونے کی جگہ نہیں دے سکتی۔ تمہیں یقین ہے تو کھاؤ، مگر میری بچی کا پیچھا چھوڑ دو۔" اس وقت اس عورت کی دلی تمنا یہی ہو سکتی تھی کہ میں جلد از جلد وہاں سے چلا جاؤں۔ میں نے گولیوں کو نگل کر پانی پی لیا۔ وہ بولی، "اب جاؤ، خطرہ ٹل گیا ہے۔" میں نے بچی کو گود میں اٹھا کر کہا، "نہیں، پہلے سامنے والے دروازے تک چلو، باہر نکل کر دیکھو کوئی آس پاس ہے تو نہیں۔" وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ میں اس کے پیچھے بچی کو اٹھائے کوٹھی کے سامنے والے کمرے تک آیا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ میں دروازے کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ وہ باہر چلے گی۔ پھر 5 منٹ کے بعد واپس آ کر بولی، "کوئی نہیں ہے، پولیس والی دھمکی نے انہیں بھگا دیا ہے۔" میں نے بچی کو چوم کر اس کی گود میں دے دیا۔ وہ ممتا بھرے انداز میں اسے چومنے لگی۔ پھر میرے باہر جاتے ہی دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ میں نے آگے بڑھنے سے پہلے محتاط انداز میں اپنے آس پاس حد نظر تک دیکھا۔ اتنے میں دروازے کے پیچھے سے اس عورت نے کہا، "یو بلڈی فول، تم نے میری بیٹی کو چاقو دکھایا، میں نے تمہیں خواب آور گولیاں کھلا دی، اب تم کہیں راستے میں جا کر گر پڑو۔" میں نے پلٹ کر دروازے کو ایک زور کی ٹھوکر ماری۔ وہاں کے دروازے اور کھڑکیاں بڑی مضبوط تھیں۔
لوہے کی جالیاں لگی ہوئی تھیں، اس لیے وہ دروازہ بند کرنے کے بعد دلیری سے للکار رہی تھی۔ اس نے کہا، میں قریبی پولیس اسٹیشن میں فون کر رہی ہوں، اگر تم نہ گئے تو پولیس والے تمہیں نیند کی حالت میں یہاں سے اٹھا کر لے جائیں گے۔ میں وہاں سے بھاگتا ہوا پھاٹک سے باہر آیا۔ میدان دشمنوں سے صاف تھا، مگر اب نیند میری سب سے بڑی دشمن تھی، وہ کہیں بھی مجھے پٹک سکتی تھی۔ میں تیزی سے چلنے لگا۔ اس وقت پتہ چلا کہ انسان کی رفتار سے بھی زیادہ دوا کے اثر میں تیز رفتاری ہوتی ہے۔ اس عورت نے بڑی معصومیت دکھا کر مجھے 2 گولیاں کھلا دی تھیں۔ اب اگر وہ ہاتھ آ جاتی تو اب یہ سوچنا ہی فضول تھا کہ مجھے اپنی حالت پر افسوس ہو رہا تھا۔ اب میں کتنی آسانی سے دھوکے کھا لیتا ہوں۔ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کوئی خلوص سے یا معصومیت سے کھانے کے لیے کچھ دے تو کیا میں نہ کھاؤں، بھوکا رہوں؟ میں اونگتے ہوئے ذہن سے کچھ سوچنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ جھنجھلا کر سوچ رہا تھا کہ کھانا پینا ترک کر دوں گا، لیکن سازش کرنے والوں کے ہاتھوں اس طرح کھلونا نہیں بنوں گا۔ میں چلتے چلتے اونچی آواز میں بڑبڑانے لگا تاکہ بڑبڑاہٹ کے دوران نیند کو بھولتا رہوں۔ بڑی مشکل تھی، نیند مجھے نہیں بھول رہی تھی۔ اس وقت دل مچل رہا تھا کہ جہاں ہوں وہیں زمین پر لیٹ کر سو جاؤں۔ وہاں کے فٹ پاتھ میں فوم کے بستر سے زیادہ کشش تھی۔ صرف ایک خوف مجھے آگے اور آگے پناہ ڈھونڈنے پر مجبور کر رہا تھا کہ میں سڑک پر سوتا ہوا پایا گیا تو کسی پولیس اسٹیشن پہنچا دیا جاؤں گا۔ میں اس علاقے سے باہر آ گیا۔ اب میرے قدم بھی آگے نہیں بڑھنا چاہتے تھے۔ پہلے میں سونے کے لیے مجبور تھا، اب گر جانے کو جی چاہتا تھا۔ ایسے ہی وقت ایک پرانے ماڈل کی کار قریب آ کر رک گئی۔ میں نے کار کا سہارا لے کر التجا کی، وہ گاڈ سیک مجھے سونے کے لیے جگا دو، ورنہ نیند سے مر جاؤں گا۔ کار کا پچھلا دروازہ کھلا، ایک شخص نے باہر آ کر مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ پچھلی سیٹ پر ایک اور شخص تھا، میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ دوسرا شخص دروازے کو بند کرتا ہوا میرے پاس بیٹھ کر بولا، تم کون ہو اور کہاں جانا چاہتے ہو؟ کار اسٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ میں نے اونگتی ہوئی آنکھوں سے اپنے دائیں بائیں بیٹھے لوگوں کو دیکھا، سب دھندلے سے نظر آ رہے تھے۔ تیز رفتار گاڑی کی کھڑکی کے باہر روشنیاں تیزی سے گزرتی جا رہی تھیں، میری نیند بھری آنکھوں میں چپتی جا رہی تھی۔ ایک نے پوچھا، اس طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا پوری آنکھیں نہیں کھول سکتے؟ دوسرے نے کہا، معلوم ہوتا ہے نشے میں ہے۔ وہ جھک کر میرا منہ سونگھنے لگا۔ میں نے کہا، میں نے سلیپنگ پلز کھائی ہیں، پلیز مجھے سو جانے دو۔ میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے تھے، اب میں نیند سے ہار گیا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی تو محسوس ہوا وہ دونوں میری جیبوں کی تلاشی لے رہے ہیں۔ پھر میرے سر پر ایک زور کی چپت پڑی۔ آواز آئی، یہ سالہ تو بالکل خالی ہے، گاڑی روکو۔ گاڑی رک گئی، دروازہ کھل گیا۔ ایک نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، دوسرے نے پیچھے سے دھکا دیا۔ پھر دوسرے لمحے میں فٹ پاتھ پر پڑا تھا۔ گاڑی وہاں سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ یہ یقین ہو رہا تھا کہ تقدیر فٹ پاتھ پر ہی سلانا چاہتی ہے۔ دھکے کھا کر الیکٹرک پول سے ٹکرانے کے باعث سر میں کہیں چوٹ لگی۔ تکلیف کے احساس نے چند لمحوں کے لیے نیند کے حملے کو کمزور بنا دیا۔ میرے حوصلوں نے مجھے سمجھایا کہ میں ایک بے دست و پا کی طرح شکست کھا کر فٹ پاتھ پر نہیں گر سکتا۔ میں بے بسی سے گرنے اور مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں۔ میں نے پھر نیند کو شکست دینے کے لیے الیکٹرک پول سے سر کو زور سے ٹکرا دیا۔ میری کھوپڑی چھنچھنا گئی۔ وہ تکلیف بڑی ہی ناقابل برداشت تھی، لیکن فائدہ یہ پہنچا کہ نگاہوں کے سامنے سے دھندلکا چھٹ گیا۔ اب ایک کشادہ سڑک اور گزرتی ہوئی گاڑیاں صاف طور سے نظر آ رہی تھی۔ میں تکلیف سے کرا رہا تھا اور چہرے پر بہتے ہوئے لہو کی گرمی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے الیکٹرک پول کا سہارا لے کر ایک ہاتھ اٹھایا، شاید کوئی گاڑی میری مدد کے لیے رک جائے، لیکن میرے لہو میں بھیگے ہوئے چہرے کو دیکھ کر شاید وہ لوگ کسی پولیس کیس میں ملوث نہیں ہونا چاہتے تھے، اس لیے بے حسی سے گزرتے جا رہے تھے۔ تب ایک کار کی رفتار سست ہونے لگی، پھر وہ میرے قریب آ کر رک گئی۔ ایک سریلی آواز نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، مائی گاڈ، یہ تم ہو، اندر آ جاؤ۔ اگلی سیٹ پر لیٹنے اور سونے کی گنجائش نہیں ہو سکتی تھی۔ میں پچھلا دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر گر پڑا۔ آرام دہ سیٹ پر لیٹتے ہی میں دل کھول کر کراہنے لگا۔ بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تکلیف کا احساس کریں، اس لیے ہم برداشت کی قوت رکھنے کے باوجود کراہتے ہیں۔ میں اس مہربان عورت کی ہمدردیاں اسی طرح حاصل کر سکتا تھا۔ مجھے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی، پھر گاڑی آگے بڑھ گئی۔ وہ مترنم سی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے جیسے ماں کی گود میسر ہو گئی تھی۔ میں نے ذہن کو نیند سے شکست کھانے کے لیے آزاد چھوڑ دیا تھا، اس لیے چشم و ظن میں دنیا مافیا سے غافل ہو گیا۔ نیند بڑی نعمت ہے۔ جب سونے کی شدید خواہش ہوتی ہے تو زندگی کو داؤ پر لگا کر بھی سونے کو جی چاہتا ہے۔ میں بھی بے پرواہ نہیں تھا۔ میں نے بھی پرواہ نہیں کی تھی کہ مجھ پر احسان کرنے والی عورت کون ہے۔ وہ رسونتی بھی ہو سکتی تھی اور مجھے دوبارہ غلامی کے جہنم میں لے جا سکتی تھی۔ بعد میں پتہ چلا میں 12 گھنٹے تک گہری نیند سوتا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو پہلے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں۔ سورج کی روشنی کار کی کھڑکی کے راستے میرے منہ پر آ رہی تھی۔ دھوپ کی تمازت سے ہی میری آنکھیں کھل گئی تھیں۔ میں نے تکلیف سے کراہتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہاں پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، یعنی زخم کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی۔ تب مجھے یاد آیا کہ ایک نامعلوم عورت نے مجھے اس کار میں لفٹ دی تھی۔ اس کی مہربانیوں سے یہ مرہم پٹی ہوئی ہے۔ میں نے سر گھما کر اسٹیئرنگ کی جانب دیکھا، وہ سیٹ خالی تھی، کار میں کوئی نہیں تھا۔ میں آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کار کے اطراف ہرا بھرا جنگل تھا، دور دور تک خوش رنگ پھول کھلے ہوئے تھے۔ درختوں پر چہچہانے والے پرندوں کی آوازیں بڑی ہی بھلی لگ رہی تھیں۔
میرے ذہن کو ایسی آسودگی، ایسی تازگی حاصل ہو رہی تھی جیسے میں خواب آور گولیاں کھانے کے بعد جنت میں پہنچا دیا گیا ہوں اور اب دنیاوی دشمنوں سے نجات حاصل ہو چکی ہے۔ میں کار کا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ سامنے ایک درخت کے سائے میں سرخ کام کی ایک پھولدار دری بچھی ہوئی تھی۔ اس پر بہت سے پھل اور کچی سبزیاں رکھی ہوئی تھیں۔ درخت کے تنے کے پاس کیروسین آئل کے چولہے پر ایک ہانڈی چڑھی ہوئی تھی۔ اس کی اشتہا انگیز خوشبو سے پتہ چل رہا تھا کہ گوشت کا سالن تیار ہو رہا ہے۔ میں نے دور دور تک نظریں دوڑائیں۔ میرے لیے زحمت اٹھانے والی ہستی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ آخر وہ کون ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ مندر کی داسی یا دیوی کار چلانا نہیں جانتی تھی۔ پھر یاد آیا کہ پچھلی رات الیکٹرک پول کے پاس کار رکتے ہی اس نے سریلی سی آواز میں کہا تھا، "او مائی گاڈ، یہ تم ہو، اندر آ جاؤ"۔ یہ بات وہی کہہ سکتی تھی جو مجھے جانتی ہو۔ رسونتی مجھے جانتی تھی مگر انگریزی زبان نہیں جانتی تھی۔ رومانہ ہو سکتی تھی مگر اس کا خیال آتے ہی وہ تو مجھ سے ملنے کی حسرتیں لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ پھر سونیا کا خیال آیا، شاید وہ مجھے تلاش کرتی ہوئی الیکٹرک پول تک پہنچ گئی ہو اور مجھے دشمنوں سے دور یہاں لے آئی ہو۔ میں نے دور تک دیکھتے ہوئے آواز دی، "سونیا، سونیا"۔ ایک چڑیا چوں چوں کرتی میرے سر پر سے گزر گئی۔ مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے کولر سے پانی نکال کر پیا، پھر ایک سیب اٹھا کر کھاتے ہوئے کار کے پاس آیا۔ کار کی ڈگی کھلی ہوئی تھی۔ اندر ایک سوٹ کیس کھول کر دیکھا۔ اس میں بلاؤز، پیٹی کوٹ، میکسی، جیف پتلون، بنیان، انڈر ویئر اور بریزر وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ سونے کے پاس نہ تو کار تھی نہ ہی اتنا سامان تھا۔ وہ مجھ سے جدا ہونے کے 2-3 گھنٹے کے اندر اتنی چیزیں حاصل نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ بھی نیند کا شکار تھی۔ نیند اسے مہلت نہ دیتی کہ وہ دیر تک جا کر میری مرہم پٹی بھی کر دیتی۔ نہیں، مجھے یہاں لانے والی سونیا نہیں ہو سکتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کہاں پہنچ کر نیند کا شکار ہو گئی ہو۔ پھر ایک خیال آیا کہ اسے میری طرح بیدار ہو کر بو کو پا لینا چاہیے۔ اگر وہ میری بو کو نہیں پا رہی تو پھر اب تک نیند میں غافل ہوگی، یا پھر حالات نے اسے سمندر پار پہنچا دیا ہوگا جہاں سے اس کے سونگنے کی حس کام نہیں آ سکے گی۔ میں نے چولہے کی طرف دیکھا۔ سالن پک رہا تھا۔ یقیناً وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ اچانک مجھے ریٹا کا خیال آیا۔ شاید وہ ایروسٹس مجھے یہاں لائی ہے، مگر نہیں۔ ریٹا نے مجھے ونود شرما کے روپ میں دیکھا تھا۔ جب وہ خواب آور کافی پی کر سو گئی تھی تب میں نے میک اپ اتارا تھا۔ وہ فرحاد کے اس چہرے کو نہیں پہچان سکتی تھی۔ میں تھک ہار کر دری پر بیٹھ گیا۔ یہ معمہ حل کرتے کرتے میرا سر دکھنے لگا تھا۔ سوچ کی اڑان قائم رہتی تو اتنی درد سری نہ ہوتی۔ میں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ جو بھی ہوگی وہ سامنے آ ہی جائے گی۔ خواہ مخواہ سر کبانے کا فائدہ نہ تھا۔ مجھے جمع ہی آ گئی۔ میں دری پر لیٹ گیا۔ خواب آور دوا کا اثر ابھی تک باقی تھا۔ سر سے کافی مقدار میں خون بہہ جانے کے باعث کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ کمزور اور بیمار کبھی سوتے ہیں کبھی جاگتے ہیں، یہی میری حالت ہوگی۔ لیٹنے کے تھوڑی دیر بعد میں نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ اس دوران میرے لیے سبزیوں کا سالن اور چکن سوپ تیار ہو گیا۔ مجھے اس وقت پتہ چلا جب کسی کی سریلی آواز میرے کانوں میں شہد کی طرح ٹپکنے لگی۔ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول کر دیکھا۔ چاندنی سے دھلا ہوا ایک چہرہ میرے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ ایسے چہرے کبھی کبھی خوابوں میں ہی نظر آتے ہیں۔ اس کے رخساروں پر گلابوں کی تازگی تھی۔ نیلی آنکھوں سے آسمان جھانک رہا تھا۔ ملائم لبوں کی پنکھڑیاں کانپ رہی تھیں، جیسے کلی چٹکنے سے پہلے لرز رہی ہو۔ اس کی سنہری زلفوں پر سورج کا سونا بکھرا ہوا تھا۔ میں دم بخود دیکھتا رہا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے خواب آور گولیاں ابھی تک خواب دکھا رہی ہوں۔ پھر اس کے لبوں کی پنکھڑیاں کھلنے لگیں۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کی مادری زبان میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اپنی بات کا جواب طلب کر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں بڑی گہرائی تھی، ڈوبنے کو جی چاہتا تھا۔ وہ پھر کچھ بولی۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، "زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دائم"۔ یہ فارسی زبان اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ تب اس نے انگریزی زبان میں پوچھا، "یہ تم کیا کہہ رہے ہو"؟ میں کہہ رہا ہوں کہ تمہاری زبان میری سمجھ میں نہیں آتی۔ پہلے تم اپنا تعارف تو کراؤ۔ میں اپنی محسنہ کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہوں۔ وہ میٹھی ناراضگی سے بولی، "کیا تم مذاق کر رہے ہو"؟ "کیسا مذاق"؟ میں سنجیدگی سے پوچھ رہا ہوں۔ وہ میرے سر کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر بولی، "کیا یہ تمہاری سنجیدگی ہے؟ مجھ سے تعارف حاصل کرنا چاہتے ہو، شریر کہیں کے؟ چلو اٹھو اور مجھے بتاؤ کہ تم اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے اور کس سے جھگڑا کرنے کے بعد لہو لہان ہو کر وہاں کھڑے ہوئے تھے"۔ اس کی باتوں سے یہی سمجھ میں آیا کہ میں اس کے ساتھ تھا، پھر اسے بچھڑ گیا، اس کے بعد زخمی حالت میں دوبارہ اسے مل گیا۔ یعنی وہ مجھے بہت پہلے سے جانتی تھی، بلکہ ہماری جان پہچان میں بے تکلفی بھی تھی۔ میں نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، "تمہاری باتیں مجھے الجھا رہی ہیں۔ میں تمہیں نہیں جانتا ہوں اور تمہاری باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے شناسہ رہ چکے ہیں"۔ وہ شدید حیرانی سے بولی، "عظیم بیگ، کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ مذاق میں یہ نہ کہو کہ تم مجھے نہیں جانتے ہو۔ کیا ایسا ہی بھونڈا مذاق کرنے کے لیے تم نے مجھ سے شادی کی ہے"؟ "شادی"؟ میں تقریباً چیخ پڑا، "بھئی تم کون ہو؟ مجھے اپنا شوہر کیوں بنا رہی ہو؟ یہ ڈرامہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے"۔ وہ غصے سے سرخ ہو کر بولی، "ہماری شادی کو ابھی 24 گھنٹے گزرے ہیں اور تم ابھی سے اپنا رنگ دکھا رہے ہو؟ اچھا ہوا کہ میں نے تمہارے ساتھ سہاگ رات نہیں گزاری۔ اب تم میری انگلی بھی نہیں پکڑ سکو گے۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں"۔ وہ میرے پاس سے اٹھی، پھر تنتناتی ہوئی چولہے کے پاس چلی گئی۔
اس کے اٹھنے کے بعد میں نے اس کے سراپے کو دیکھا۔ اس کے بدن کی تراش میں ایسا حسن تھا کہ نگاہیں جم کر رہ جاتی تھیں۔ اس کی سنجیدگی اور غصہ بتا رہا تھا کہ یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، وہ حقیقتاً مجھ کو اپنا شوہر سمجھ رہی ہے۔ اس طرح یہ بات سمجھ میں آئی کہ میں اس کے شوہر سے مشابہت رکھتا ہوں، اس لیے وہ دھوکہ کر رہی ہے۔ اب میں جس قدر اسے یقین دلاتا کہ میں اعظم بیگ نہیں ہوں تو وہ کبھی یقین نہ کرتی۔ میں سوچنے لگا کہ اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ میں اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے بھی کنکھیوں سے مجھے ایک آدھ بار دیکھا، پھر ظاہر کرنے لگی کہ وہ اپنے کام میں مصروف ہے، اسے میری ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ عورت اپنے مرد سے لاپرواہی ظاہر کرتی ہے مگر اس کا دل نہیں مانتا۔ وہ اپنی محبت اور خدمت گزاری کے جذبوں سے مجبور ہوتی ہے۔ اس نے ناراضگی کے باوجود ایک پیالے میں چکن سوپ لا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میرے ذہن نے ایک تدبیر سوچی۔ میں اس کے سامنے بڑبڑانے لگا، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں۔ سوچتا ہوں تو سر دکھنے لگتا ہے۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خود کو بھول گئے ہو؟ میں اپنے سر سے بندھی ہوئی پٹی کو سلانے لگا۔ وہ میرے قریب آئی، پھر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولی، کیا واقعی تمہیں کچھ یاد نہیں آ رہا ہے؟ نہیں، میں بہت دیر سے سوچ رہا ہوں کہ تم کون ہو اور مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہو۔ او عاصم، اس نے پریشان ہو کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ معلوم ہوتا ہے سر کی چوٹ نے تمہارے دماغ کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ چوٹ اگر دماغ تک پہنچے تو آدمی کی یادداشت کم ہو جاتی ہے، وہ ماضی کو بھول جاتا ہے۔ میں اتنی موہنی صورت کو یوں تکنے لگا جیسے بھولے ہوئے چہرے کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ ہاتھ کو اپنے گلابی رخسار پر رکھتی ہوئی بولی، نہیں عاظم، تم مجھے نہیں بھول سکتے۔ میں تمہیں یاد دلاؤں گی کہ میں تمہاری شبانہ ہوں۔ شبانہ، میں نے آہستگی سے اس کے نام کو دہرایا۔ کیا تم ثابت کر سکتی ہو کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور میرا نام اعظم بیگ ہے؟ وہ چند لمحوں تک میرا منہ تکتی رہی، پھر میرا ہاتھ چھوڑ کر بڑبڑاتی ہوئی کار کی ڈگی کی جانب بڑھ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ کبھی تمہارے سامنے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ تم ہو۔ کیسی عجیب بات ہے، انسان خود کو بھول جاتا ہے۔ 1 منٹ بعد وہ ایک تصویر لے کر آئی، اسے میرے سامنے کر دیا۔ اب میرے چونکنے کا موقع تھا۔ وہ میری تصویر تھی۔ میں نے اسے ہاتھ میں لے کر دیکھا۔ اگر وہ صرف میری تصویر ہوتی تو سوچا جاتا کہ شبانہ نے اسے کہیں سے پا لیا ہے، لیکن اس تصویر میں وہ بھی موجود تھی۔ میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھے کلوز اپ میں مسکرا رہا تھا۔ یہ میری تصویر ہے، لیکن میں نے تمہارے ساتھ کبھی تصویر نہیں کھنچوائی اور میرا نام اعظم نہیں ہے۔ وہ بڑی ہمدردی سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی، سوپ ٹھنڈا ہو رہا ہے، اسے پی لو۔ میں پیالہ اٹھا کر پینے لگا۔ بڑا ہی لذیذ سوپ تھا۔ میں نے پینے کے دوران سوچا کہ اسے حقیقت بتا دوں۔ وہ مجھے اعظم بیگ سمجھ کر پیار سے دیکھے جا رہی تھی۔ شبانہ، میری یادداشت سلامت ہے، میں اعظم نہیں ہوں، میرا نام فرحات ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی، تم نے سوچ کر بہت خوبصورت نام رکھ لیا ہے۔ اگر تمہاری یادداشت سلامت ہے تو تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ پہلے تمہارا نام سلطان تھا۔ تم 6 ماہ پہلے نام بدل کر اعظم ہو گئے ہو، اب پھر نام بدل کر خود کو فرحات کہہ رہے ہو۔ میں سچ مچ فرحات ہوں، وہ بولی۔ کل صبح کورٹ میچ کے وقت تم نے فرحات نام کیوں نہ رکھ لیا؟ شادی اعظم کے نام سے ہوئی اور میں فرحات کے نام سے منسوب رہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر تم مستقل مزاج کیوں نہیں ہو؟ کبھی نام بدلتے رہتے ہو، کبھی مشغلے بدلتے رہتے ہو۔ مشغلے؟ میں نے کون سا مشغلہ بدلا ہے؟ تم خود ہی کہتے تھے کہ پہلے کرکٹ کے کھلاڑی تھے، پھر کھیل چھوڑ کر جوڈو کراٹے سیکھنے لگے۔ اس کے بعد میں نے خود دیکھا کہ تم ٹیلی پیتھی سیکھ رہے تھے۔ ٹیلی پیتھی؟ میں نے چونک کر کہا، کیا اعظم بیگ یہ علم سیکھ رہا تھا؟ ہاں، تم سیکھ رہے تھے، اور چلو میں ہی صحیح۔ پھر تو یہاں موم بتیاں ضرور ہوں گی۔ بہت ساری تھی، میں نے پھینک دی۔ میں نے سر تھام کر پوچھا، کیوں پھینک دی؟ وہ ہنستی ہوئی بولی، ہو گئے نا پریشان؟ پہلے بھی موم بتیاں پھینک دینے سے تم جھنجھلایا کرتے تھے۔ میں پوچھتی ہوں کہ آخر یہ کیا خبت ہے؟ موم بتی جلا کر اس کی لو کو تکتے رہنے سے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اندھے ہو جاؤ اور مجھے کبھی نہ دکھ سکو۔ میں نے پوچھا، یہ بتاؤ، کیا میں تمہاری سوچ پڑھ لیا کرتا تھا؟ یعنی میں نے کس حد تک یہ علم سیکھا تھا؟ کیا خاک سیکھا تھا؟ کبھی کہتے تھے میں یہ سوچ رہی ہوں، کبھی کہتے تھے میں وہ سوچ رہی ہوں۔ ساری باتیں غلط ہوا کرتی تھی۔ خواہ مہا شمع بینی کی عادت ڈال کر بینائی کمزور کر لی۔ تمہیں یاد نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے اینک لگانے کے لیے کہا تھا؟ کہا ہوگا، مگر میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ میں عاظم نہیں فرحات ہوں، یقین کر لو۔ اچھا، یقین کر لیا، زیادہ نہ بولو۔ نام بدل کر تم اپنی شخصیت نہیں بدل سکتے۔ اس نے مکھن سلائس اور سامان لا کر میرے سامنے رکھ دیا، پھر میرے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگی۔ میں کھانے کے دوران سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے اور کہاں جانا چاہیے۔ سونیا کو تلاش کرنے والا علم اب میرے پاس نہیں تھا، میری کوئی منزل بھی نہیں تھی۔ پتہ نہیں شبانہ مجھے اس جنگل میں کیوں لے آئی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہم اس جنگل میں پکنک منانے آئے ہیں؟ تمہیں تو کسی اسپتال میں پکنک منانا چاہیے تھا، کوئی نرس تمہاری تیمارداری کرتی۔ میں تمہارے ساتھ اسپتال میں نہیں رہ سکتی تھی۔ کیا میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ استنبول میں میرے ایک انکل سے سامنا ہو سکتا ہے؟ کہ سارے خاندان میں یہ خبر پھیل جائے گی کہ ہم نے چھپ کر شادی کر لی ہے۔ کیا ہم نے چھپ کر شادی کی ہے؟ او، میں تو بھول ہی جاتی ہوں کہ تم سب کچھ بھول گئے ہو۔ تو پھر مجھے بھی یاد دلاؤ کہ میں کون ہوں، کہاں رہتا تھا اور تم سے رشتہ کیسے ہو گیا؟ شبانہ نے اٹھ کر چولہا جلایا، پھر چائے بنانے کی تیاری کرتے ہوئے بولی،
میں ایک دولت مند باپ کی بیٹی ہوں۔ بچپن سے جوانی تک میں کبھی کسی چیز کی محتاج نہیں رہی۔ میں پڑھنے میں یا تفریحات میں زندگی گزارتی رہی۔ ایک بار میری ماں ایک حادثے میں ہلاک ہو گئی۔ اگر ماں کو فوری طور پر طبی امداد مل جاتی تو شاید وہ نہ مرتی۔ ان کی موت نے میرے اندر یہ جذبہ بیدار کیا کہ مجھے نرسنگ کورس مکمل کرنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے میں سر ڈیوڈ ہسپتال میں ٹریننگ حاصل کرنے کی غرض سے جانے لگی۔ وہاں ایک روز تم سے سامنا ہو گیا۔ اتنا کہہ کر اس نے مجھے دیکھا۔ اس کی نگاہیں پوچھ رہی تھی کہ کچھ یاد آیا۔ بہرحال وہ آگے کہنے لگی، تم اس اسپتال میں کسی اجنبی کو طبی امداد دلانے لائے تھے۔ جب میں اس زخمی کو اٹینڈ کرنے لگی تو تم خواہ بے تکلف ہو کر مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ میں نے تمہیں ڈانٹ کر کہا، مسٹر، میں کوئی معمولی نرس نہیں ہوں، انقرہ کے ایک مل آنر کی بیٹی ہوں۔ تم نے ڈٹائی سے کہا، میں بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں۔ یہاں کی حسین لڑکیاں مجھے انقرہ کا شہزادہ کہتی ہیں، لیکن میں کسی کے آگے گھاس نہیں ڈالتا۔ جانتی ہو کیوں؟ میں تمہارا منہ تکنے لگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑکیاں گھاس نہیں کھاتی۔ تمہارا جواب سن کر مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ تم نے کہا، بھائی دیوے، میرا نام اعظم بیگ ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ میں کسی اجنبی کو اپنا نام بتانا پسند نہیں کرتی۔ میں تمہارا مریض بن کر آنا چاہتا ہوں۔ یہاں آ کر کس نام سے پکاروں؟ سسٹر کہہ دینا، تمام مریض یہی کہتے ہیں۔ میرا جواب سن کر تم جھمک گئے۔ وہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔ دوسری بار میں نے تمہیں اسپتال کے کمپاؤنڈ میں دیکھا۔ تم میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں اپنی کار میں بیٹھ کر جانے لگی تو تم نے لفٹ مانگی۔ میں نے کہا، میرے ڈیڈی بہت غصے والے ہیں، کسی اجنبی کو میری کار میں برداشت نہیں کریں گے۔ اسی لیے تو کہتا ہوں، دوست بنا کر اجنبیت ختم کر دو۔ ڈیڈی میرے دوستوں کو گولی مار سکتے ہیں، ایسا گولی مار ڈیڈی میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ میں تمہیں دکھانا بھی نہیں چاہتی، تمہاری جوانی پر ترس آتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ جوانی نے جوانی پر ترس تو کھایا۔ میں کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھ گئی۔ تمہیں پیچھے چھوڑ دیا، تب میں نے محسوس کیا کہ میرا دل بھی پیچھے تمہارے پاس رہ گیا ہے۔ میں سمجھ نہ سکی کہ تم نے مجھے کیسا متاثر کیا ہے۔ تمہارا قد، تمہارا ڈیل ڈول، مردانہ وجاہت یا تمہاری حاضر جوابی، پتہ نہیں تمہاری کون سی خوبی میری سوچ کو صرف تمہاری طرف اڑائے لیے جا رہی تھی۔ میں نے تیسری ملاقات میں تمہیں لفٹ دی، پھر پوچھا، تم کیا کرتے ہو؟ تم چند لمحوں تک خاموش رہے، پھر کہنے لگے، میں نے کبھی سچ نہیں کہا، مگر تم سے کہوں گا، خواہ تم نفرت کرو یا محبت، میری حقیقت یہ ہے کہ میں اس دنیا میں تنہا ہوں۔ ماں باپ مر چکے ہیں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، خود کو گنڈوں اور بدماشوں میں پایا۔ میں یہاں کا ایک بدنام جیب کترا ہوں۔ میں نے تمہاری باتیں سن کر گاڑی روک دی، پھر حقارت سے کہا، میری سوسائٹی میں اتنی عزت ہے کہ میں تمہارا سایہ بھی اپنے قریب برداشت نہیں کر سکتی۔ گیٹ آؤٹ۔ کمال ہے، سچ بولنے کی یہی سزا ہوتی ہے کہ گیٹ آؤٹ ہو جاؤں؟ جیب کتروں کو پولیس اسٹیشن میں سچ بولنا چاہیے۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ تم بڑی شرافت سے دروازہ کھول کر باہر چلے گئے۔ میں نے کار آگے بڑھا دی۔ آدمی نظروں کے سامنے رہے تو اتنی قدر نہیں ہوتی جتنی کہ نظروں سے دور ہو جانے کے بعد ہوتی ہے۔ پہلے تو مجھے اس بات پر غصہ آتا رہا کہ تم ایک معمولی جیب کترے ہو کر مجھ جیسی اعلیٰ اور دولت مند خاندان کی لڑکی سے محبت کے خواب دیکھ رہے تھے۔ یقیناً تمہارا دھندا نہیں چل رہا ہوگا، اس لیے مجھے پھانس رہے ہو۔ گھر پہنچ کر غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ رات کو بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے میں نے سوچا، اگر تم فریب سے مجھے پھانسنا چاہتے تو اپنی حقیقت بیان نہ کرتے۔ تم ایک غلط آدمی ضرور ہو، مگر میرے لیے سچے اور کھرے ہو۔ اس حقیقت نے مجھے تڑپانا شروع کر دیا۔ تمہارا چہرہ میرے تصور کی آنکھ سے مٹنا نہیں چاہتا تھا۔ تمہاری خوبروئی مردانہ وجاہت میرے جذبوں میں نشتر کی طرح اتر رہی تھی۔ دوسرے دن توقع تھی کہ تم پھر اسپتال میں ملو گے، لیکن تم نہیں آئے۔ میں جو اب تک کسی چیز کی محتاج نہ رہی تھی، اس روز میں نے شدت سے تمہاری کمی محسوس کی۔ تیسرے دن بھی نہیں آئے تو دل نے کہا کہ میری پہلی اور آخری ضرورت تم ہو۔ تمہارے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ اب میں کار چلانے کے دوران سڑکوں پر ادھر ادھر دیکھتی جاتی تھی کہ شاید تم نظر آ جاؤ۔ مجھے تمہاری سچائی مار رہی تھی اور مجھے مار ڈالنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ شبانہ اتنا کہنے کے بعد چائے کی پیالیاں لے کر میرے پاس آئی۔ اس کی نگاہیں پھر پوچھ رہی تھی کہ کچھ یاد آیا۔ اگر میں اعظم بیگ ہوتا تو شاید یاد دلانے پر بھولی ہوئی باتیں یاد آ جاتی، مگر میں بحیثیت فرہاد علی تیمور کچھ نہیں بھولا تھا، اس لیے خاموشی سے چائے کی چسکی لینے لگا۔ وہ کہنے لگی، 1 ماہ کے بعد اسپتال میں تمہارا فون آیا۔ ریسیور پر تمہاری آواز سنتے ہی میں خوشی سے پاگل ہو گئی۔ تم کہہ رہے تھے، شبانہ، تم نے اپنا نام نہیں بتایا تھا، لیکن میں نے معلوم کر لیا تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، اس لیے میں تمہارا وقت برباد نہیں کروں گا۔ اگر تم جیسی دولت مندوں کی نظر میں سچائی کی ذرا بھی قیمت ہے تو آج وہ قیمت ادا کر دو۔ میں بڑی سے بڑی قیمت ادا کروں گی۔ تم کہاں ہو؟ میں عطا ترک بازار کے تھانے میں ہوں۔ میری ضمانت دینے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر میں نے تمہاری بات کاٹ کر کہا، میں ابھی آ رہی ہوں۔ میں ریسیور رکھ کر تیزی سے چلتی ہوئی اسپتال کے پارکنگ ایریے میں آئی۔ وہاں سے کار میں بیٹھ کر سیدھی تھانے پہنچ گئی۔ تم پولیس اسٹیشن کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، تمہاری ضمانت کس نے دی؟ کسی مہربان نے دے دی۔ میں نے تمہیں ناحق ہی تکلیف دی، مجھے افسوس ہے، تم جا سکتی ہو۔ اب میں تمہارے بغیر نہیں جاؤں گی۔ آؤ کار میں بیٹھو۔ تم اونچی سوسائٹی کی شہزادی ہو، بدنام ہو جاؤ گی۔ مجھے شرمندہ نہ کرو عاصم، بیٹھ جاؤ۔ میں نے کار کا دروازہ کھول دیا۔ تم بیٹھ گئے، کار آگے بڑھی۔ ہم خاموش تھے۔ میں انتظار کرتی رہی کہ شاید تم کچھ بولو گے۔ آخر میں نے پوچھ ہی لیا،
کیا ناراض ہو؟ نہیں، تم نے متصر سا جواب دیا۔ میں نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ جھوٹ بہتر ہوتا ہے، سچائی مہنگی پڑتی ہے۔ مہنگی پڑتی ہے مگر اپنا اثر ضرور دکھاتی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تمہاری طرف واپس نہ آتی۔ تم نے میری طرف گھوم کر کہا، شبانہ، میں بہت بڑا فریبی اور جھوٹوں کا سردار ہوں، مگر تمہاری تمنا میں جھوٹ سے سچائی کی طرف بہک رہا ہوں۔ میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ میں نے اس روز آدھا سچ کہا تھا۔ کیا باقی آدھے سچ کی تلخی برداشت کر سکو گی؟ تو پھر سنو۔ پہلے میرا نام سلطان بیگ تھا۔ میں ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ جیب کترا بننے کے بعد میں نے اپنا نام اعظم رکھ لیا۔ ایک بار میں نے ایک بڑے آدمی کی جیب پر ہاتھ ڈالا اور پکڑا گیا۔ پھر وہی بڑا آدمی مجھے ضمانت پر رہا کرا کر اپنے کلب میں لے آیا۔ اس نے کہا، اعظم، تم بے حد خوبرو ہو، عمدہ لباس پہن کر بڑے گھرانوں کی لڑکیوں کو پھانس سکتے ہو اور ان کی دولت پر ہاتھ صاف کر سکتے ہو۔ یہ جیب کترنے کا ذلیل دھندا چھوڑ دو۔ میں نے وہ دھندا چھوڑ دیا۔ اس بڑے آدمی نے مجھے عمدہ لباس پہنا کر میری حیثیت بڑھا کر مجھے اونچی سوسائٹی کا شہزادہ بنا دیا۔ میں نے اب تک 3 دولت مند لڑکیوں سے $2.25 لاکھ وصول کیے ہیں۔ وہ بڑا آدمی میری کمائی کا 25% دیتا ہے، باقی وہ خود رکھ لیتا ہے۔